अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बुल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सूरह निसा आयत नंबर 65 से आज हम पढ़ेंगे। पारा नंबर 5 आयत नंबर 65 सूरह निसा। अब बहुत अहम आयत आ रही है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब की कसम, ये कभी मोमिन नहीं हो सकते। कैटेगोरिकल ये कह दिया गया कि ये हरगिज मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने बाहमी इख्तिलाफात में ये तुमको फैसला यानी एक ऐसी कैटेगरी हमें बताई जा रही है कि वो लोग पर्टिकुलर सेक्ट के लोग जो है मोमिन नहीं हो सकते। कौन है वो लोग? कुरान क्या बता रहा है? ये तुमको फैसला करने वाला ना मान लें, फिर जो कुछ तुम फैसला करो उस पर अपने दिलों में भी कोई तंगी ना महसूस करें, बल्कि सर बसर तस्लीम कर दें, यानी सर झुका दें। पिछली आयतों में हमने क्या डिस्कस किया था कि एक एडवाइजर ठहरा लो। मियाँ बीवी के जो है जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनका जिक्र किया गया था। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का जिक्र किया गया था। प्रीवियस आयत में हमने कहाँ समराइज किया था? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, और उससे पहले आई थी जो है मियाँ बीवी के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनके लिए एक एडवाइजर ठहरा लें। जो एक्सट्रीम्स हो जाएं वो एडवाइजर ठहरा कर उनकी जो है ऐसे काबिल इंसान को ठहराया जाए जो काबिल है कि डिसीशंस ले सकें दोनों साइड से भी। ये मियाँ के साइड से भी लाया जा सकता है, मर्द के साइड से भी, और जो है औरत के साइड से भी लाया जा सकता है, और डिस्कशन करके वो डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद इताअत वाली जो है वातिउल्लाह वातिउर रसूल, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वाली आयत आई थी। अब आयत नंबर जो है 65 से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये इन बिटवीन ऐसी आयत थी तो कंटिन्यूएशन जरूरी था। अब बहुत अहम ये आयत है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब की कसम, ये कभी मोमिन नहीं हो सकते। तो कौन है वो लोग जो अपने बाहमी इख्तिलाफात में ये तुमको फैसला करने वाला ना मान ले, फिर जो कुछ तुम फैसला करो उस पर। तो यहाँ पर किसको तुम कहा जा रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो कुछ तुम फैसला करो उस पर अपने दिलों में भी कोई तंगी ना महसूस करे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जो है बात कह दी, ऐसी ये तरीका है, या फिर कोई ऐसी बात कह दी जो ये मेथोडोलॉजी है ये चीज करने की, या फिर फैसला कर दे, कोई डिसीजन ले ले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो उस बात को कोई ना माने तो वो हरगिज मोमिन नहीं। ये बात आ रही है। प्रीवियस थी इताअत की, इताअत गुजारी और इत्तेबा कितना जरूरी है वो हमने डिस्कस कर लिया था। अब आ रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिस्कशंस, फैसला, और जो कुछ फैसला उन्होंने किया उसकी, बल्कि सरबसर तस्लीम कर लें, यानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसाइड किया उसे बस तस्लीम कर दें, यानी सर झुका दें। तो सुन्नत, तो यहाँ पर बात आ गई सुन्नत की। सुन्नत को जिंदगी में नाफिज करने का। सुन्नत बेसिकली क्या है? वे ऑफ लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नत का अरबिक लफ्ज तो ये है कि सुन्नत ये जो है वे ऑफ लाइफ है, तो यहाँ वे ऑफ लाइफ हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो सुन्नत को जिंदगी में नाफिज करने का इनकार दरअसल अल्लाह के अहकामात को ना मानने के बराबर है। तो ईमान का बेसिस बता दिया कि वो मोमिन नहीं है जो सुन्नत को ना माने। अल्लाह ताला ने बिल्कुल तो एक दो टोक बात कर दी है। प्रोफेटिक लीगल अथॉरिटी मस्ट नॉट बी क्वेश्चन। जो प्रोफेटिक लीगल अथॉरिटी यानी सुन्नत है, दैट मस्ट नॉट बी क्वेश्चन, मस्ट नॉट बी चैलेंज। ये वाली बात आ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपको और मुझे हुक्म बनाना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, हमारे हुक्म सर आंखों पर। ये सब चीजें, ये सारा इल्म महफूज है। महफूज है कि नहीं? क्या कुरान महफूज नहीं है? क्या आयत कभी एब्रोगेट हुई है, या कोई जो है आयत को रिप्लेस किया गया है इतने 1400 साल तक? नहीं। जिस तरह लोहे महफूज में प्रिजर्व थी वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, उसके बाद वही वही एज इट इज हम तक पहुंची है। और क्या हदीसें महफूज नहीं है? क्या सही हदीस, सही हदीस ग्रेड 1, ग्रेड 2 हसन हदीस वगैरह नहीं है?
अगर अल्लाह ताला ने अहादीस को डाउटफुल रखना होता, शकूक का शुबहात की शिकार करना होता, तो अल्लाह ताला कुरान में ये बार-बार नहीं कहता, "कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल", कह दो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल है। कैसे इताअत होगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम हदीस को कुरान से पैरेबल बनाकर यानी जो है कोरिलेट कर कर हम ना डिस्कस किया जाए। हमने डिस्कस किया था कि कुरान में हुक्म आया सूरह बकरा में कि सर जो है शेव किया जाए पिलग्रिमेज में, किस तरह शेव किया जाए वो नहीं बताया गया, तो कौन बताएगा ये? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें। तो उस तरह हमको जो है कोरिलेट करके करना चाहिए। और हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था जो मर्द जो है मर्द को कहा गया, कोई औरत जब उसने जो है खुफिया आशनाइयाँ की, जो कुछ भी जो है रिलेशन में एक्स्ट्रा अफेयर वगैरह में थी, तो उसे जो है फर्स्टली जो है क्या कहा गया था, समझाओ। सेकेंडली कहा गया था उसे जो है बेड रिलेशन से अलग कर दो। थर्ड क्या बताया गया था, उसको जो है उससे जो है एक हल्की सी मार लगाओ। तो वो मार को लोग जो है रियल मार की तरह जो है बीवियों को पीटते हैं वगैरह, वो हमने कल डिस्कस किया था। तो एक्चुअली कौन बताएगा किस तरह मारना है? जब कुरान बता रहा है उसे मारो। ऐसा नहीं कहा गया कि जो है किस तरह मारो, मेथोडोलॉजी नहीं बताएगी, तो वो मेथोडोलॉजी हमको कौन बताएगा? सुन्नत बताएगी। तो सुन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर सहाबा जो हमको बता दिए, उस दौर के सहाबा पर्टिकुलर फर्स्ट जनरेशन ऑफ सहाबा जो बताएँगे, स्पेशली उसमें भी जो है स्पेशल पोज़ीशन 4 खुलफ़ाए राशिदीन को दिया गया है, उनकी सुन्नत को फ़ॉलो करना जो सूरह आल इमरान में आ गया था। अ, और हदीस से भी साबित है, तो सही हदीस से भी साबित है। और कौन बताएगा हमें किस तरह मानना है? मिसवाक की डंडी से जिस तरह ज़रब लगाया जाता है, उस तरह मानने को कहा गया है। तो वो मेथोडोलॉजी सिर्फ़ जो है सुन्नत से आएगी। तो सही, हसन, इस्नाद, अहादीस और नरेशंस जो मौजूद हैं, कुरान में एक कमांड आ गया, वो कमांड की मेथोडोलॉजी सुन्नत में है। ये 2 चीज़ें कोरिलेट करके हमको करनी चाहिए। रिसर्च करके इनको अलग कर दिया गया है, तो कोशिश करें। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम उन्होंने क्या किया है? रिसर्च करके हदीसों को कैटेगराइज़ किया है। वो पूरे जो है चेन ऑफ नरेशंस मेंटेन करके, ये तो बेसिक नॉलेज हमको होनी चाहिए, राइट? चेन ऑफ नरेशन जहाँ भी ब्रेक हुई, कोई जो है माइग्रेट कर गया या फिर कोई किसी के विसाल हो गया या फिर कोई जो है फैब्रिकेट कर गया, तो हर चीज़ डॉक्यूमेंट की गई। एवरीथिंग इज़ रिसर्च बेस्ड हमारे सामने है, तो रिसर्च करके इनको अलग कर दिया गया है। तो कोशिश करें कि जब आपके सामने सही अहादीस आ जाए, तो उस पर अमल करें और उस पर जम जाएँ। अगर हमने उन्हें हुक्म दिया होता कि अपने आप को हलाक कर दो या अपने घरों से निकल जाओ, तो उनमें से कम ही आदमी इस पर अमल करते। हालाँकि जो नसीहत उन्हें की जाती है, अगर ये इस पर अमल करते तो इनके लिए ज़्यादा बेहतरी और ज़्यादा साबित क़दमी का मूजिब होता, और जब ये ऐसा करते तो हम इन्हें अपनी तरफ से बहुत अज्र देते। यानी ये आयत में जो आया जिहाद की आयत है। तो अपने आप को हलाक कर दो, अपने घरों से निकल जाओ, मतलब जो है कम फॉर जो है जिहाद, वो वाली बात थी। तो जो लोग नहीं माने, दिल में मुनाफ़िक़त छुपा के रहे कि जो है दिल से तो ईमान ज़बान से तो कलमा पढ़ लिए लेकिन दिल में ईमान नहीं था उनके, वो लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे जंग के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी जान और माल का रिस्क था, इसलिए। और जो है सहाबा थे, ट्रू मोमिन थे, उन लोगों ने कोई जो है बस उन्होंने सर झुका दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज़ अ कमांडर आप जो कहेंगे हम जो है जंग के मैदान में करेंगे। तो इस तरह की ये आयत है। अल्लाह ताला ने बता दिया कि सुन्नत पर अमल करने का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने का फ़ायदा क्या है? कि बहुत अजर मिलता है और उन्हें सीधा रास्ता दिखाते। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे, वो उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। हमने सूरह फ़ातिहा में यही तो रास्ता माँगा है। अल्लाह हमें वो रास्ता दें जिस पर आपने अपने इनाम किया है। तो ये है वो रास्ता। स्कॉलर्स कहते हैं कि ये आयत नंबर 68 जो है सूरह निसा की, आप लोग अपने मुसहफ में देख सकते हैं। ये उस सूरह फ़ातिहा की आयत का एक्सप्लेनेशन है, ये इन इसकी डेप्थ है, इसके डिटेल में जो हमने कहा था, दुआ की थी कि हमें जो है सीधे रास्ते पर चला। कौन-सा है वो सीधा रास्ता? अल्लाह ने बता दिया इस आयत में कि किन के रास्ता होता है, इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता यानी अंबिया का रास्ता।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रास्ता, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, और सिद्दीकीन, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, और सालिहीन, हज़रत इमाम बुखारी, हज़रत इमाम मुस्लिम, इमाम अहमद, ये तमाम लोग सालिहीन और शुहदा, और जो है इवन राइटियस पीपल जो भी गुज़रे हैं, कैसे अच्छे थे ये रफ़ीक जो किसी के को मैसर आए। यानी इनका रास्ता हम को फ़ॉलो करने के लिए हमने दुआ की थी सूरह फ़ातिहा में। आपने अपना रास्ता देखना है कि आपने किस पर चलना है। इन सब के लाइफ़स्टाइल्स जो थे, उनको पढ़ने की कोशिश करें। इमाम बुखारी स्पेशली उनकी जो है बायोग्राफ़ी, एक-एक की बायोग्राफ़ी पिकअप करके पढ़ने की कोशिश करें, तब हमें पता चलेगा जाकर कि क्या है उनका रास्ता, तो उस रास्ते पर हमें चलाएँ। इतने ज़्यादा इल्म हासिल करने का उनको शौक और जज़्बा था, यही तो रास्ता हम ढूँढ रहे हैं। जिस रास्ते पर हम चलना चाह रहे हैं, उस रास्ते की इन्फॉर्मेशन को गैदर करें। उन लोगों के बारे में जानें, तो ये हकीकी फ़ज़ल है जो अल्लाह की तरफ से मिलता है, और हकीकत जानने के लिए बस अल्लाह का इल्म ही काफ़ी है। अब यकीनन आप सबका और मेरा दिल चाह रहा है कि हम ऐसी कंपनी को अडॉप्ट करें, तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें अपने बाकी साल के 11 महीने भी उन लोगों की ज़िंदगियों को यानी उन लोगों की लाइफ़स्टाइल को स्टडी करने की, उनकी बायोग्राफ़ी स्टडी करने की, उनके बारे में मालूमात करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ, उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। आगे आता है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मुकाबले के लिए हर वक़्त तैयार रहो। फिर जैसा मौका हो, अलग-अलग दस्तों की शक्ल में निकलो या इकट्ठे होकर। हाँ, तुम में कोई आदमी ऐसा भी है जो लड़ाई से जी चुराता है। अगर तुम पर कोई मुसीबत आई, तो कहता है, अल्लाह ने मुझ पर बड़ा फ़ज़ल किया है कि मैं उन लोगों के साथ ना गया, और अगर अल्लाह की तरफ से तुम पर फ़ज़ल होता है, तो कहता है, और इस तरह कहता है कि गोया तुम्हारे और उसके दरमियान मोहब्बत का कोई ताल्लुक था ही नहीं, कि काश मैं भी उनके साथ होता तो बड़ा काम बन जाता। तो यानी मुनाफ़िक की मेंटालिटी यहाँ पर बता दी गई। अगर जिहाद की आयत आ गई तो मुँह मोड़ लेना, अगर माल गनीमत या फिर इनहेरिटेंस के अच्छी-अच्छी आयतें, उनके फ़ायदेमंद आयतें आती, तो उसे क्विकली अडॉप्ट कर लेना। ये जो है आयतों में भी जो है पिक एंड चूज़ करने वाले मुनाफ़िक, तो यही प्रीवियस आयतों में हमने यही जो है मुनाफ़िक की मेंटालिटी का जो है ज़िक्र किया है। तो ये बता दिया था कि वो पक्का मोमिन नहीं हो सकता जो सुन्नत का लाइफ़स्टाइल ना अपनाए। तो मुनाफ़िक की भी वही मेंटालिटी होगी, जो मक्का के हालात थे, वही हालात याद रखें, आज मुसलमान उम्मत पर वक़्तन व फ़क़्तन आते रहेंगे। यानी जो सिचुएशंस जब थे, जो शान-ए-नुज़ूल जब थे, वही शान-ए-नुज़ूल आप गौर करें, आपके और मेरे लाइफ़ में ज़रूर दिखेंगे आपको, क्लियर कट दिखेंगे जब आप कुरान एक-एक आयत पढ़ेंगे। दीन को इख्तियार करना, मुनाफ़िक का काम क्या होता है? दीन को इख्तियार करना किस लिए? ऐसा होता है कि अगर आपके लाइफ़ में कोई ऐसा शान-ए-नुज़ूल कि ऐसा सिचुएशन चलता है, वो सिचुएशन में आप जब कुरान की जो आयत जब स्टार्ट करती हैं, तो वो आयत में उसका कुछ ना कुछ रिप्लाई आपको ज़रूर मिल जाता है। तो ये होता है। तो दीन को इख्तियार करना किस लिए? दुनिया के लिए। दुनिया में भी फ़ायदा और आखिरत में भी। तो मुनाफ़िक तो वर्ल्डली कॉन्शियस होता है, मोमिन आखिरत को सामने रख कर अमल करने वाला होता है। यहाँ पर ईमानदार लोग और ईमानदार लोगों का रास्ता और मुनाफ़िकत, ये 3 चीज़ें जो है डिफ़ाइन कर दी गई। अब आगे ऐसे लोगों को मालूम हो कि अल्लाह की राह में लड़ना चाहिए। उन लोगों को जो आखिरत के बदले दुनिया की ज़िंदगी को फ़रोख्त कर दें। फिर जो अल्लाह की राह में लड़ेगा और मारा जाएगा या गालिब रहेगा, उसे हम ज़रूर अजर अज़ीम अता करेंगे। मोमिन जो होते थे, वो कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल नहीं करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा कुरान से तो हमें निकाल के बताएँ कि कहाँ ये हुक्म लिखा हुआ है, नहीं कहते थे। हमारे आज का यही मामला है, आज के दौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोफ़ेसी करके गए हैं। उनकी क्या पेशन गोई थी कि एक वक़्त आएगा जब मसनद पर बैठा हुआ, यानी रिक्लाइनर पर आराम कुर्सी पे बैठा हुआ, पीठ जो है लिटाया हुआ एलिट घराने का शख्स कहेगा लोगों को, लोगों को कि
لوگوں کو آرام سے یہی کہے گا کہ لو جو قرآن میں ہے اپنے لیے اس کو حلال کر لو، جو قرآن میں ہے باقی سب کو چھوڑ دو، اور سنت کا صاف انکار کرے گا. یعنی کچھ یہ کون ہوگا؟ منکر حدیث. ایسا بھی کیٹیگری کے پیپل ہوتے ہیں منکر حدیث. ٹھیک ہے قرآن میں جو ہے وہ ایکسپٹ کر لو کہ قرآن کے بھی جو کمانڈس ہے اس کا ریپلائی اس کی میتھڈولوجی حدیث میں نہیں ہے. اپنے اس ملک میں اس سب کانٹیننٹ میں ایسے کئی لوگ موجود ہیں ہمیں نظر آئیں گے. ہاں ریسنٹلی میں نے سنا تھا کہ رمضان کا زکوٰۃ ضروری نہیں ہے، وہ آپ کے استعمال کرنے کی چیز ہے نا، آپ کے استعمال کرنے کی چیز پر زکوٰۃ اپلائی نہیں ہوتی. ایسے بھی کیٹیگری کے لوگ جو ہے موجود ہیں. تو وہ اس میں منکر حدیث والی بات آ گئی، یعنی حق کو چھپانے والی. یہ آپ کی یا میری نہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. حدیث گزری ہے، یہ حدیث ہے، موجود ہے. لیکن اب آپ کا اور میرا کام ہے کہ آپ اور میں صحابہ کے عمل پر عمل کرتے ہیں یا منافق کے عمل پر جو ہے عمل کرتے ہیں. یہ ہمارا ڈیسیشن ہے. اب سب کلیئر کٹ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اب عمل کیا ہے وہ ہم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. صحابہ کا یہ روٹین نہیں ہوتا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیں، کوئی حکم دے تو کہیں ذرا دیکھیں تو قرآن میں کہاں لکھا ہے بتائیں. ایسا کوئی نہیں کہتا تھا. ان کے سامنے تو لائیو ایگزامپل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں تو پہلے پتہ نہیں، اور وہ پیچھے جو چھوڑ گئے ہیں قرآن ہمارے لیے اور سنت، اس میں تو کلیئر کٹ ہے. آپ خود جا کر پڑھ سکتی ہیں. وی آر آل ایلیجیبل، وی آر آل لٹریٹ. ہمیں تو پہلے پتہ نہیں چلے گا جب تک قرآن سے ہمیں پتہ نہیں چلے گا تو یہ انداز ممکن نہیں ہوتا. تو مکہ کی بات کی گئی، مکہ کی بات کی گئی کہ آخر کیا حجت ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان کو کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو اس بستی سے نکال دے جس کے باشندے بڑے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی اور مددگار پیدا کر دے. تو جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا تھا یہ ٹرم طاغوت. طاغوت کیا ہوتا ہے؟ جو شیطان کے وسپرس اور بہکاوے میں ہوتا ہے. جو بھی اینٹائٹی ہے شیطان کے وسپرس میں جو ہے موجود ہے وہ بس شیطان کے جو قرآن کے علاوہ کسی اور ورسز کا سہارا، چاہے وہ ورسز آف سحر کیوں نہ ہو، جو بھی قسم کی ہے اس چیز کو کہتے ہیں طاغوت. تو کیا یہ آج ہمارے سوسائٹی میں موجود نہیں ہے؟ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہے. یاد رکھیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ قرآن کے ورسز سے آپ کو ہیلنگ دے رہا ہے، مگر کس کو پتا ہے؟ آپ کو کیسے پتا ہے؟ کیا پروف ہے آپ کے پاس؟ جب آپ کے سامنے ایویڈنس بیسڈ اسٹڈیز لائک قرآن اینڈ سنت، ایویڈنس بیسڈ اسٹڈیز موجود ہے آپ کے سامنے، تو آپ ایویڈنس ہے تو آپ اسے ایکسپٹ کر رہی ہیں. اور جو چیز کا ایویڈنس نہیں ہے آپ کے پاس وہ کس طرح ایکسپٹ ہوگا؟ قرآن کتنے پلیسز پہ نہیں کہتا ایک مرد اور دو عورتوں کو ایویڈنٹ ٹھہراؤ؟ کوئی بھی سچویشن ایسا ہے، بزنس یا ٹریڈ یا پھر معاملے داری کر رہے ہیں یا پھر قرض حسنہ دے رہے ہیں تو ایک ڈاکیومنٹ بنا لو. قرآن ایویڈنس کی بات کرتا ہے، ایویڈنس. تو یہ ایویڈنس والی چیز ہے. تو آپ کسی کی ہیلپ لے رہے ہیں، چلیے رقیہ بھی لے رہے ہیں کسی سے، تو آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ وہ جو ہے صرف آپ کو قرآن کے ورسز سے ہو رہا ہے. تو طاغوت کی اینٹائٹی سے ہمیں جو ہے بچنے کی ضرورت ہے، اور شیطان کے ساتھیوں سے لڑے، اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہے. یاد رکھیں اللہ نے قتل کا حکم قرآن میں دیا ہے. جہاد کے کئی ڈیفرنٹ لیولز آتے ہیں. سب سے پہلا جہاد ہے جہاد بن نفس، اور سب سے آخری لیول ہے قتل فی سبیل اللہ. تو یہ کیٹیگریز ہے، اور کئی کیٹیگریز آئیں گی فقہ میں. ابھی دورہ کے لیے ہم اتنا ہی پڑھیں گے. جہاد اللہ کی راہ میں جس کو آپ کہتے ہیں، یہ سب سے آخری لیول ہے، فی سبیل اللہ. اللہ نے بہرحال اس کا حکم دیا ہے مسلمانوں کو. اس کے لیے اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں یعنی ہمارے دین میں قتال وغیرہ ہے، کلنگ آف پیپل، ایسا تو نہیں ہے. ہم ڈسکس کر چکے. ایز اے ڈیفینسو موڈ، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ایک فار اے گریٹر گڈ کے لیے جو ضروری ہے وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. جب جنگ کی ضرورت آئے گی تو مسلمان جنگ کریں گے. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو انہیں لڑنے کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فرق کا یہ حال ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو مکی دور میں حکم یہ تھا کہ بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی. اپنے ڈیفنس میں بھی ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ہاتھ اٹھائے.
اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کی تربیت کی. اگر بغیر تربیت کے اسکالرس کہتے ہیں کہ ہتھیار دیا جاتا تو وہ ہتھیار وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے استعمال کر لیتے. عرب بلڈ میں غصہ بہت ہوتا تھا، وہ بہت جنگجو ہوتے تھے اور ان کی گٹی میں شراب تھی، وہ جو ہے آلویز ڈرنکنگ کرتے تھے. خیر قرآن کی آیتیں الکوہل پروہیبیشن، گیمبلنگ پروہیبیشن وغیرہ بعد میں آئی. پہلے ان کو بس کہا گیا کہ تم اوائڈ کرو، مگر ایکچوئل وہ حرام بعد میں کی گئی تھی. تو عرب بلڈ میں اینگر، الکوہل، گیمبلنگ، یہ تمام چیزیں جاہلیت طرح ہم جسے کہتے ہیں، وہ تمام چیزیں موجود تھی. تو آپ جانتے ہیں کہ عرب قوم کے اندر، عرب بہت جنگجو قوم تھی، تقریباً 1700 جنگیں آتی ہیں عرب کی ہسٹری میں، ان کی تاریخ میں. تو اگر بغیر تربیت کے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت میں نہ رہتے ہوئے اگر ان کو سورڈز دیے جاتے تو جو ہے کتنا خون خرابہ ہوا جاتا تھا. تو وار میں بھی ہے تو نماز کا حکم دیا گیا، وار سچویشن میں بھی ہے تو جو ہے قرآن کی آیتیں اور جو ہے ایک دوسرے کو بوسٹ اپ کیا جانا، حوصلہ افزائی وغیرہ اللہ کے نام سے سب تمام چیزیں کی گئی ہیں ان کی. یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں اللہ ہم پہ لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا. تو کچھ لوگ ایسے سوال ہی کرتے تھے، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی، ابھی جنگ کی آیتیں کیوں نازل کی، بعد میں اور جو ہے جہاد کی آیتیں نازل کر سکتے تھے. کچھ منافقین کے جو ہے ایسے بھی کوشچنس تھے. تو ان سے کہو دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت ایک پرہیزگار انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے. آپ غور کریں، یہ تمام آیتیں جو ہے پریویسلی جو ہے ایک سوسائٹی فارم ہونے کے لیے ہسبینڈ وائف انہیریٹنس، یہ تمام چیزیں سورہ نساء میں آ گئی. اس کے بعد جنگ کی آیتیں آئی سورہ نساء میں. کیوں؟ تاکہ ان آیتوں سے ہم جو ہے اپنے لائف سچویشنز کے سولوشنز نکالیں. کیونکہ آج کے دور میں تو جنگ موجود نہیں ہے، آپ کے اور میرے دور میں نہیں ہے، ابھی نہیں آیا وہ سچویشن، فیوچر میں آ سکتا ہے. تو ان جنگ کے سچویشنز میں ہمارے لائف سولوشنز ہم کو نکالنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں بولنا کہ ہاں وہ مشرکین کے دور میں آیت آئی تھی، ان کے اوپر نازل ہوئی، وہیں ختم ہو گئی وہ آیت، ہم پہ اپلائی نہیں کرتی، ایسا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے. تو ان سے کہو دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت ایک پرہیزگار انسان کے لیے بہتر ہے. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تم پر ظلم ایک داغے برابر بھی نہیں کیا جائے گا. رہی موت، آئینما تکونوا وَيُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ، تو تم جہاں بھی ہوں گے بہرحال وہ تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کسی مضبوط عمارتوں میں کیوں نہ چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ موت کا وقت مقرر ہے، اپنی موت کو یاد کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کئی کئی مرتبہ موت کو یاد کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اور ہمیں دعا بھی سکھائی، اللہ ہمیں موت کی بے ہوشیوں اور موت کی سختیوں سے آپ کی پناہ میں چاہتا ہوں اور مجھے بچا کر رکھے. موت کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی. اللہ نے کہا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم اپنے آپ کو بڑے بڑے قلعوں کے اندر بند کر لو، بڑے بڑے حصار میں چھپا لو، پھر بھی ملک الموت تم کو آ کر رہے گا. کیا نمرود کو نہیں چھو سکی موت؟ کیا فرعون کو موت چھو نہیں سکی جب وہ خود اپنے آپ کو خدا مان رہے تھے؟ کیا ان کو موت نہیں چھو سکی جب زمین ایکسپٹ نہیں کری تو اوشنز میں ان کو جو ہے ڈراؤن کر دیا گیا فرعون کو؟ تو موت ہر کسی کو چھوئے گی. اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچاتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. یعنی ان کو کسی آیت سے یا پھر کوئی بھی چیز سے فائدہ پہنچتا دین کی چیز سے تو کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں اے نبی آپ کی بدولت ہے، یعنی آپ کی وجہ سے ہم تک یہ غم آیا. یہ کہتے تھے وہ لوگ. کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، غم موت پتا پتا اللہ کے حکم سے ہلتا ہے. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. آیت نمبر 79 onwards. ما اصابک من حسنت فمن اللہ، اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے حسب و عمل کی بدولت ہوتی ہے. مائنڈ سیٹ سکھایا گیا ہے کامیابی میں اللہ کا شکر، ناکامی میں اپنی اصلاح کی کوشش کرو. ہمارے ایوری ڈے لائف سچویشنز میں کہیں نہ کہیں، چاہے کتنا بھی سکسیسفل کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایلون مسک کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بھی بلینئر ہو، یا پھر کوئی بھی ایسا بھی شخص جس کے پاس سب کچھ ہو، مال اولاد رشتے سب کچھ ہو، مگر 100% ہیپینس کسی کے پاس نہیں ہوتی. ایوری تھنگ از جو ہے، ہر چیز فانی ہے، ہر چیز جو ہے
टेम्पररी है। अल्लाह का शुक्र बजा लाएँ ऐसे सिचुएशंस में। हर चैलेंज में जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो एक चैलेंज है। बस अल्लाह ताला आपसे आज़माइश ले रहा है। अल्लाह का शुक्र करें, नाकामी में अपनी इस्लाह की कोशिश करें। यही मसला अगर आप और मैं समझ जाएँ तो हम कभी भी अपने आप को खुशियों के अंदर क्रेडिट नहीं देंगे। अगर और आदमी के अंदर ये परेशानियों के अंदर, मुश्किलात के अंदर अपने लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट का सामान हम ढूँढ लेंगे। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो तुमको लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है, इस पर अल्लाह की गवाही काफ़ी है। अगर अल्लाह रसूल की इताअत से मुराद मतलब सिर्फ़ कुरान का होता, तो ये बात बार-बार अल्लाह ताला यहाँ जो है तकरार नहीं लाते। यानी जो लोग सुन्नत को इग्नोर करते हैं, कुरान पर बिलीव करते हैं लेकिन सुन्नत उतना जो है अमल के तौर पे नहीं लाते हैं, उनके लिए भी है ये बात। तो जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, उसने अल्लाह की इताअत की। यानी सिर्फ़ कुरान और अल्लाह की इताअत काफ़ी नहीं है, रसूल की इताअत भी साथ में रखनी होगी। जिसने रसूल की इताअत की है, उसने दरअसल अल्लाह की इताअत की, और जो मुँह मोड़ गया तो बहरहाल हमने तुम्हें उन लोगों पर निगरान नहीं बनाकर भेजा। तो हाँ, यहाँ पर एक छोटी-सी बात है मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि इस्लाम एट क्रॉस रोड्स बाय मोहम्मद असद, एक छोटी-सी बुक है, अगर आपको मौका मिले तो इसको ज़रूर पढ़ें। मोहम्मद असद जो थे एक रिवर्ट और जर्नलिस्ट, बहुत अच्छी उनकी किताब है। इसमें आपको सुन्नत की अहमियत की जो है आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएँगी। उनका कहना है कि इस्लाम का दरवाज़ा सुन्नत की चाबी से खुलता है। जिस तरह नमाज़ का दरवाज़ा वज़ू से खुलता है, उस तरह इस्लाम का दरवाज़ा सुन्नत की चाबी से खुलता है। तो यहाँ पर बेसिकली इन आयतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोज़ीशन, उनकी अथॉरिटी पे जो है हमको एक्सेप्ट करना, बस समिअना व अतअना, आई हियर आई ओबे वाली बात आ जाए, ये बता दिया गया। अब मुनाफ़िकों का ज़िक्र आ रहा है। वो मुँह फेर कर कहते हैं कि हमारा काम तो इताअत करना है, मगर जब तुम्हारे पास से निकलते हैं तो इनमें से एक ग्रुप रातों को जमा होकर तुम्हारी बातों के खिलाफ मशवरे करता था। हम भी तो अपने मुआशरे में जो है कई चीज़ें देखते हैं, शादियों से पहले देखें कई चीज़ें, क्यों क्यों ये चीज़ें ग़ज़लें, क़व्वालियाँ, ओवर एग्ज़ैगरेशन कई चीज़ें होती हैं, और क्यों कराया जाता है? मुँह से क्या कह रहे होते हैं? हम अल्लाह के रसूल के फरमाबरदार हैं ये कहते हैं, और एग्ज़ैगरेशन कर रहे होते हैं, जो कि साफ़ मना है कुरान और हदीस से, कि एग्ज़ैगरेशन मना है, सही हदीस से ये साबित है। और जिस वक़्त जो है शादी का फंक्शन शुरू होता है, जो सुबह तक चलता है, और फ़र्ज़ नमाज़ गायब, और पता नहीं इशा की नमाज़, अल्लाह की किताब के अहकामात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, कोई चीज़ मुताबिक नहीं होती। उनके तालीमात हम पैरों तले रोंद देते हैं। हमारा भी यही हाल है, तो सोच ले कि कहीं हमारे अंदर मुनाफ़िक़त कूट कर तो नहीं भरी हुई है। अल्लाह इनकी सरगोशियाँ लिख रहा है, तुम इनकी परवाह ना करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, वो भी भरोसे के लिए काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि एक आयत इताअत की गुज़री और हम उसको अपने पर्सनल लाइफ़ में अप्लाई ना करें, अपने मुआशरे पर अप्लाई ना करें। तो जिन लोगों को ये बातें कड़वी लगती हैं, आपने और मैंने ये चीज़ें ज़रूर की है। जब हमारे हाथ में कुरान आई, जब हमने ये चीज़ें जो है सोफिस्टिकेटेडली और जो है सोच समझ के करना शुरू कर दिया है। इसके बाद देखें कौन-सी आयत आती है, गेस करें। अफ़ला यतदब्बरून अल-कुरआन, इताअत के बाद यतदब्बरून अल-कुरआन की बात आ गई। अल्लाहु अकबर! क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते? हम प्रीवियस सेशन में क्या डिस्कस किए थे? 2 चीज़ें हैं जो या तो आपके डे ऑफ जजमेंट में आपके फॉर बोलेंगी या फिर अगेंस्ट। तो कौन-सी है वो 2 चीज़ें? एक है नंबर 1 कुरान, वो लोग जो कभी कुरान की तरफ नहीं आए और समझने की या तदब्बरुन करने की कोशिश नहीं करे, तदब्बुर करने की कोशिश नहीं करे, उनके लिए कुरान जाकर अगेंस्ट में विटनेस ठहरेगी। और जो लोग कुरान के करीब आए, अमल किए, नेक काम किए, कुरान को जो है अपना मैनुअल बनाकर रखे और फॉलो करे, तो उन लोगों के लिए फ़ौर में जो है विटनेस देगी। और जो लोग कुरान पढ़े, इल्म हासिल किए, अमल नहीं किए, थर्ड कैटेगरी, अमल नहीं किए, बस ऐसे ही जो है इग्नोर किए, अमल में ट्रांसफ़ॉर्म नहीं किए, इल्म हासिल करके अमल में ट्रांसफ़ॉर्म नहीं किए, उनके भी अगेंस्ट जाकर कुरान जो है गवाही देगी। और सेकंड थिंग, तो ये हो गई कुरान। सेकंड थिंग क्या है? रसूल
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آیت نہیں گزری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے اگینسٹ بولیں گے؟ تو جس آیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے تھے اس آیت کے جو ہے نازل ہونے میں، کہ ان کی داڑھی مبارک جو ہے بھیگ چکی تھی، کہ مجھے میری امت کے اگینسٹ جو ہے جا کر گواہی دینا ہوگا، تو ایسا سچویشن کون لا رہے ہیں؟ آج آپ، میں اور معاشرہ، یہی چیز جو ہے یہی چیزیں مل کر جو ہے، جو بیسک یونٹ آف سوسائٹی ہے اور معاشرہ ہے، یہی جو ہے سنت فالو نہیں کر کے یہ سچویشن لا رہی ہے۔ کون چاہتا ہے کہ آپ کے خود کے رسول جو ہے آپ کے اگینسٹ گواہی دے؟ قرآن جو آپ کے لیے نازل کی گئی ہے قلب سکون کے لیے، وہ چیز آپ کے اگینسٹ جا کر گواہی دے؟ تو اطاعت، پھر تدبر قرآن، افلا یتدبرون القرآن، یہ آیت پھر سورہ محمد میں آئے گی، اب تو سورہ نساء میں ہے، تھوڑا ڈفرینٹ مین بیک گراؤنڈ میں آئے گی۔ تو قرآن پر غور نہیں کرتے، یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، قرآن پر ریفلیکٹ نہیں کرتے؟ قرآن آپ کو اور مجھے تدبر کرنے پر انسان کو ریلیکسنگ انجوائمنٹ دیتا ہے، لیکن کب؟ جب آپ کو اور مجھے قرآن سمجھ آئے گا، جب آپ اور میں عربک زبان کی گہرائیوں کو سمجھیں گے، جب آپ اور میں اس کے ایسنس کو سمجھیں گے، تب کوشش بھی نہیں کریں گے تب کیسے ممکن ہوگا؟ جب ہمارے لیے ریلیکسنگ انجوائمنٹ کب بنے گا؟ دنیا کی نقلی کتابیں، سٹوری بکس، یہ وغیرہ پڑھ کر تو ہمیں بڑا رونا بھی آتا ہے، موویز دیکھ کر رونا آتا ہے، بالی ووڈ موویز دیکھ کر کتنا نہیں روئے تھے ہم، خوشی بھی ہوتی تھی، ہنسی بھی آتی تھی، ہم کو ایموشنز آتے تھے بڑے بڑے ناول پڑھ کے، لیکن کیا یہ قرآن پڑھ کے کبھی کسی کے آنسو گرے؟ کیا اپنے آپ کو کے لائف کے سچویشن کو ریلیٹ کر کے کیا آپ نے کسی آیت پر آنسو بہائے؟ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے سوال ہے۔ آپ بچوں کو کتنے بڑے بڑے 700 یعنی اس پر کمپوزیشن لکھ دیں، اس پر ناول لکھ دیں، ایک جو ہے ایک 4 پیجز کی جو ہے کمپوزیشن لکھ دیں، کہیں گے تو وہ آرام سے لکھیں گے، انگلش میں یا پھر ہندی میں، ایون تلگو میں بھی لکھ رہے ہیں آج کل، مگر کیا عربک میں ہم کتنا پیچھے چھوڑ دیا عربک کو؟ وہ بھی بہترین انداز میں، اور آپ ان سے کہیں بہترین انداز میں لکھیں گے ہمارے بچے جو 4th 5th 6th گریڈرس ہے، آرام سے لکھیں گے، وہ بھی بہترین انداز میں لکھیں گے۔ ایک سمری لکھ کر اگر ہم کہیں گے ان کو آپ پارا 1 کی یا پھر جز اما کی آپ جا کر ایک سمری لکھ کر لائیں بیٹا، تو کیا آپ کی اور میری اولاد قابل ہے لکھنے کی؟ نہیں، نہیں ہے۔ تو ہم انہیں کس ڈائریکشن میں لے کر جا رہے ہیں، یہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہے غور و فکر۔ اب یہ تدبر والی بات یہ ہے، ریفلیکٹ کریں، پہنچائیں نیکسٹ جنریشن تک اور اپنے جو ہے سراؤنڈنگز میں، اس لیے کہ ہم نے ان کو وہ علم نہیں دیا ہے، قرآن کے ساتھ یہ ریلیشن ہم نے ڈیولپ نہیں کیا، کہ ٹیچنگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہے ان تک نہیں پہنچائی ہم نے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ تو قرآن پر غور کرنے کے 2 لیولز ہیں، اسکالرس کہتے ہیں، ایک ہے تذکیر، تذکیر ہے نصیحت، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یہ تذکیر ترجمہ پڑھ کر بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ ہم قرآن کا جو اب دورے میں آگے سورہ مائدہ سے صرف ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو وہ ترجمہ پڑھ کر بھی حاصل ہو سکتا ہے، تو تذکیر جو ہے لفظی ترجمہ پڑھ کر بھی حاصل ہو سکتا ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ، بیسک انڈرسٹینڈنگ تو قرآن کی تشریح سن کر بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے تدبر، تدبر یہ قرآن کی زبان کی گہرائی، یعنی ایک ورڈ بھی آ گیا اس میں، فَضَرَبْنَا ایک لفظ آ گیا تو وہ کس جو ہے کس گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے آئی، اور کیا پریویس آیت سے اس کا کیا کنیکشن ہے ترتیب قرآن سے، اور اس کا آگے کیا جو ہے مفہوم ہے، اور حدیث سے کیا مفہوم ہے، کیا ریپیٹیشن قرآن میں کوئی اور ریفرنس ہے اس ورڈ کا، اس طرح۔ تو اسکالرس کہتے ہیں تدبر یہ قرآن کی زبان کی گہرائی ہے جو ہم کو، آپ کو اور مجھے حاصل کرنا ہے اور آگے پہنچانا ہے، اور یہی چیز سورہ محمد میں آپ کو ملتی ہے۔ یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں، ہمارے کچھ ایسے اسکالرس ہیں جنہیں میں پرٹیکولر نیم نہیں دینا چاہتی، ان سے ہم جو ہے ایک فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے فرسٹ کمپلیٹ قرآن کا تدبر خود سیکھ لیا ان کی جو ہے لائف میں، مڈل ایج سے تھوڑا جو ہے آلموسٹ انہوں نے 30 سے لے کے 50 ایئرس تک انہوں نے حاصل کر لیا۔ اب ان کی جب اولاد ینگ ہو گئی، بچپن سے تو تھوڑا بہت ان کو جو ہے فقہ، حدیث وغیرہ، سیرت سے جو ہے ان کو جو ہے رابطہ کیا، جو ہے انہیں سکھایا، اور جب بڑے ہوئے تو انہیں
हू बहू बिठाकर डेली 1 आवर उनके साथ टाइम स्पेंड करके उनको पूरी कुरान का तदब्बुर एक्सपोज किया। तो ये काम आप और मैं भी कर सकते हैं। अपनी औलाद को डेली 1 आवर ही क्यों ना सही, 1 आवर कुरान के तदब्बुर से एक्सपोजर कर दें। जब वो काबिल हो जाएंगे रीडिंग एंड राइटिंग से, वो माहिर हो जाए, तो हम ये काम कर सकते हैं। और यही चीज़ सूरह मोहम्मद में हमको मिलती है, यतदब्बुरुल कुरान वाली। और फिर सूरह साद में आयत नंबर 29 में वहाँ आता है, ली यतदब्बरु आयाती, जहाँ एक आयत का ज़िक्र आया, वहाँ इसकी एब्रिविएटेड फॉर्म आ गई। ये कुरान की ज़बान के मोजज़े हैं, मिरेकल्स है। और ये कुरान की ज़बान का मोजज़ा ना तफसीर में मिलता है, ना आपको ट्रांसलेशन मिलेगा, ना तर्जुमे में। ये मिरेकल्स ऑफ कुरान अब अगर आप ढूँढना चाहते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तदब्बुर से होते हैं। ये कुरान की ज़बान का मोजज़ा है, कुरान की ज़बान के अंदर मिलता है। अल्लाह हमारे वक़्तों में इतनी बरकत दे कि हम कुरान की ज़बान के मोजज़े को समझने के लिए अपने घरों से निकलें और वक़्त निकालें। अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता, यानी कुरान, तो इसमें बहुत कुछ इख्तिलाफ़ बयानी पाई जाती। क्या कभी ऐसा हुआ कि एक आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, उसके बाद चलो जिब्राइल वो आयत वापस लाओ, मैं थोड़ी डिफरेंट आयत दूँगा, ऐसा नहीं हुआ है। जिस तरह लोहे महफूज़ में थी आयतें, वो आयतें नाज़िल हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है क़ल्ब पर, वही आयतें आज हमारे सामने हैं। कोई ज़बर, ज़ेर और पेश का भी जो है डिफरेंस नहीं हुआ। ये लोग जहाँ कोई इत्मीनान बख्श या खौफनाक खबर सुन पाते, इसे लेकर फैला देते हैं। यानी अफ़वाहें सुनकर, र्यूमर्स सुनकर फ़ौरन इनको फ़ॉरवर्ड कर देते हैं। तो इसमें हमारे लिए क्या सबक है? आगे की ये आयत है कि जो है इत्मीनान बख्श या खौफनाक खबर सुन पाते, इसे बस फैला देते हैं, यानी अफ़वाहें सुनकर, र्यूमर्स सुनकर। तो इसमें एक चीज़ मेरे और आपके लिए भी आती है, हर एसएमएस या फ़ॉरवर्ड मैसेज या फिर हदीस फ़ॉर्म में भी हो, तो अनलेस आपको ये पता नहीं है कि वो हदीस जो है सही है या हसन है या जो है ज़ईफ़ है या फैब्रिकेटेड है, आपको नहीं पता और आपने फॉरवर्ड कर दिया सिर्फ़ सदक़े जारिया के लिए, तो नहीं मिलेगा हमें सदक़े जारिया। क्योंकि अगर इफ एट ऑल वो फैब्रिकेटेड निकली तो क्या? हमने फैब्रिकेटेड हदीस फॉरवर्ड की। इस चीज़ से भी हमें बचनी चाहिए। दूसरी बात, हर एसएमएस को बगैर तहकीक के आगे ना भेजें, ख़ास तौर पर ऐसा एसएमएस जिनमें लिखा हो कि ये करोगी तो उतना अजर मिलेगा, 1-2 फलाँ 2 रकात पढ़ेंगे तो उतने साल का अजर मिलेगा। ये चीज़ें सुन्नत में नहीं हैं, अगर आप हदीस खोलकर देख लें। अगर इसमें हदीस का हवाला है तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आप वो अमल कर सकती हैं। अगर इसके अंदर अल्लाह का कलाम का हवाला है तो ठीक है, क्योंकि ये दो चीज़ें एविडेंस बेस्ड है आज आपके और मेरे सामने, राइट? नहीं है तो इसे इग्नोर कर दें, फॉरवर्ड ना करें, ये गलती ना करें। हालाँकि अगर ये इसे रसूल और अपनी ये जमात के ज़िम्मेदार असहाब तक पहुँचे, तो वो ऐसे लोगों को के इल्म में आ जाए जो इनके दरमियान इस बात की सलाहियत रखते हैं कि इससे सही नतीजा डिराइव करें। तुम लोगों पर अल्लाह की मेहरबानी और रहमत ना होती, तो तुम्हारी कमज़ोरियाँ ऐसी थी कि मादूद चंद के सिवा तुम सब शैतान के पीछे लग गए होते। यानी अल्लाह ताला जो है, वो डैमेज कंट्रोल कर लेते हैं। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अल्लाह की राह में लड़ो, तुम अपनी ज़ात के सिवा किसी और के लिए ज़िम्मेदार नहीं हो। अलबत्ता अहले ईमान को लड़ने पर उकसाओ, बाईद नहीं कि अल्लाह काफ़िरों का ज़ोर तोड़ दे। अल्लाह का ज़ोर सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त और उसकी सज़ा सबसे ज़्यादा सख्त है। गौर करें कितने इंस्ट्रक्शंस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले हैं कुरान में कि आप उहुद के जो है सिचुएशन में बता दिया गया था, आप बस एक जो है रसूल है, आप भी एक ह्यूमन हैं, हमने आपको रसूल बनाकर भेजा। आपको जो है सहाबा जिन्होंने गलती की उनको माफ़ कर देना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है भी जो है इतने उनको जो है इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कुरान में। यहाँ पर क्या बता दिया गया है? ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अल्लाह की राह में लड़ो, तुम अपनी ज़ात के सिवा किसी और के लिए ज़िम्मेदार नहीं हो। यानी आप नज़ीर और बशीर बनाकर आपको हमने भेजा है। नज़ीर और बशीर, अच्छी बशारत देने वाला और डराने वाला भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको डराने वाले भी हैं, क्योंकि नज़ीर और बशीर का यही मीनिंग है। तो आपको कुरान में कई दफ़ा ये बात रिपीट हुई है, आपको नज़ीर और बशीर बनाकर भेजा है, ये बात आई है। और आप अपनी ज़ात के सिवा किसी और के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। और कई आयतें ऐसी भी आई कि जो है अल्लाह हिदायत देता है, आप हिदायत नहीं देते हैं, तो आप बस पैगाम पहुँचा दीजिए, अल्लाह हिदायत देगा। ऐसी भी आयतें गुज़री है।
تو البتہ اہل ایمان کو لڑنے پر اکساؤ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے۔ اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ جو اچھی بات کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ یعنی بتا دیا گیا کہ کسی کو آپ نیکی کا عمل بتائیں گے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اپنی نیکی کو بڑھانے کا چین افیکٹ پیدا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو نیک کام کریں وہ دوسروں کو بھی بتا دیں تاکہ وہ اس پر عمل کریں۔ اور سب سے بہترین صدقہ جاریہ اولاد کی شکل میں انسان بناتا ہے، اس لیے کہ آپ سے ایک نیک عمل آپ سیکھ کر آپ کی اولاد کو وہ جو ہے فالو کرنے کے لیے کہہ دیں، تو آپ کی اولاد ان کی اولاد تک پہنچائیں گی، ان کی اولاد ان کی اولاد تک پہنچائے گی، یہ کمپلیٹ چین افیکٹ مینٹین ہوگا۔ تو یہ ریپل افیکٹ بنتا جاتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام یا دعا کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو یا ریٹرن دعا دے دو، کم از کم اسی طرح۔ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ تو آپ کو جو ہے جب میٹ سلام کرتی ہے تو آپ کہتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنا پوزیشن مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ یہ کہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں، یہ بھی ان دا فارم آف آیت آئی ہے، رائٹ؟ تو اللہ نے کہا ہے جب تمہیں کوئی سلام کرے خالی سر مت ہلا دو، خالی آنکھیں مت بند کر لو، بلکہ اچھی طرح جواب دو۔ اگر وہ مسلم ہے کہو وعلیکم السلام، پوری طرح جواب دو، اور اس کا اجر بھی بتا دیا۔ کمپلیٹ جو ہے سلام کرنے کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کمپلیٹ سلام کرنے کا جواب جو ہے، کمپلیٹ سلام کرنے کا اجر کیا ہے؟ 10 ٹائمس ریوارڈیس ہے، رائٹ؟ تو اگر آپ باہر سے آ رہی ہے تو آپ سلام کریں پہلے، اس لیے کہ جو باہر سے آتا ہے سنت نبی بتاتی ہے کہ پہلے اس کو سلام کرنا چاہیے۔ اگر آپ گھر میں موجود ہیں، سامنے والا کوئی باہر سے آ رہا ہے، اس کو موقع دیا جائے، ہو سکتا ہے وہ بھول جائے، پھر آپ سلام کر لیجئے۔ اور اگر آپ اپنے نوکر کو سلام کا جواب دے رہی ہیں تو کیا نوکر کو ہم سلام کرنے میں پہلے کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، رائٹ؟ ہم پہلے سلام کریں گے نوکر کو بھی تو ہمیں اجر ملے گا۔ یہ آیت فارم میں آئے ہیں، الحمدللہ نوکر کو سلام کرنے میں پہلے کر سکتے ہیں، پہل کر سکتے ہیں۔ تو مثالی طور پر نوکر گھر میں آلریڈی ہیں، ہم اندر آئی تو ہم انہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اچھی روٹین ہے، اور اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھانا چاہیے سلام کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلام کی ترغیب دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے افسس السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ نے سلام کرنے میں پہل کرنے والوں کو 30 نیکیاں عطا کر دی ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ بھی آتا ہے کہ سلام میں پہلے کرنے سے انسان کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ بہتر ہے۔ تو چھوٹے ہر وقت جو ہے وہ کوشش کریں بڑوں کو سلام کریں، اور بڑے یہ نہ سمجھیں کہ چھوٹوں کو جو ہے چاہیے مجھے سلام پہلے کرے، اور اگر چھوٹے نہ سلام نہیں کیا اور انہوں نے پہلے، تو میں بھی پہلے سلام کر سکتی ہوں انہیں گلا کرنے سے پہلے۔ تم چھوٹے رہ کر مجھے سلام نہیں کرے، 6 مہینے تک منہ پھلا ہوا ہوتا ہے ہمارے خاندانوں میں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں بہت، ہمارے کلچر میں یہ چیز کامن ہے۔ تم چھوٹی رہ کر اس نے مجھے سلام نہیں کیا، ایسی چیزیں، تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ آیت میں کیا آ رہا ہے؟ آپ پہلے کریے سلام کریں، آپ پہلے سلام کریں تو آپ کو زیادہ اجر ملے گا۔ جو اچھی روایت ہے ان کو اپنائیں، جو ضعیف یا فیبریکیٹڈ روایتیں ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ آگے نصف جو ہے جز 5 ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، آیت نمبر 87 سے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی جو ہے شبہ نہیں ہے، شک و شبہ نہیں ہے۔ پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان 2 رائے پائی جاتی ہے، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخشتے ہو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اس طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں۔ لہٰذا
ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہے تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو۔ یہاں بتا دیا ہے کہ جب مسلمان معاشرے کو ایک دفعہ اسٹرینتھن کیا جائے گا تو علم پہنچا دیا جائے گا، ان کو موقع دے دیا جائے گا، لیکن اگر پھر وہ بات نہ مانے تو ان کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ نان مسلمس والی بات آ گئی، ان کے بارے میں ہے۔ اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ، البتہ وہ منافق اس حکم سے ایکسپشن ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے ہیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اسی طرح وہ منافق بھی مستثنا ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے جو ہے دل برداشتہ ہے، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے، اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے۔ لہذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی۔ ایک ایسا مقام آیا تھا کہ مدینہ کے دوران جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیے اور آس پاس کے سب قبائل سے معاہدہ کیا کہ اگر ہم پر کوئی جنگ کرے گا تو آپ ہمارے رفیق بن کر، ساتھی بن کر ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو کچھ قبائل ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، نہ ہم مکہ والوں کے ساتھ ہیں نہ ہم مدینہ والوں کے ساتھ۔ ان کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اور جو ہے ہم جو ہے نارمل ٹائمز میں اگر باقی 11 مہینے اگر سورہ نساء پڑھیں گے تو یہ چیزیں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، چاہے یہاں پر کچھ ڈیفیکلٹ اردو ورڈز بھی ہیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے کمپلیٹلی، اور قرآن میں کیا کانٹیکٹ سے ہے وہ کمپلیٹلی ہم نہیں سمجھ سکتے اس دورے میں، تو انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو، یعنی یہاں پہ کمپلیٹ ورائٹیز اور کیٹیگریز آف منافق بتا دیے گئے ہیں یہاں پر۔ تو ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے تو اس میں اوندھے منہ گر پڑیں گے۔ ایسے لوگ، یہ آیت کے فارم میں آیا ہے بظاہر، ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہیں رہیں اور صلح سلامتی تمہارے آگے پیش نہیں کریں اور اپنے ہاتھ نہیں روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو، اور ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی سند صحیح یعنی اجازت دے رکھی ہے۔ اسلام کا یہاں پر ڈائنامزم دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا قرآن بس مارنے پیٹنے کی بات کر رہی ہے، بیوی کو مارو یا پھر نان مسلمس کا قتل کرو، ایسے چیزیں نہیں ہیں۔ اگر وہ چیز ہم آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کریں گے، قرآن کا آؤٹ آف کانٹیکس نارمل ہماری کنورزیشن میں، تو کیا ہوگا؟ لوگ سمجھیں گے کہ دین اسلام میں بس ٹیررزم ہے، قتال ہے وغیرہ، مگر یہ ان کانٹیکس تدبر کے ساتھ کیا سچویشن میں یہ آیت آئی تھی، کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے غصے سے ان کو مارنے کا حکم دیا ہے، کیا ہے وہ سچویشن، کیا جب موقع تھا، وہ ہم سمجھیں گے تو ہم اپولوجیٹک مسلمز نہیں بنیں گے، ہم کانفیڈنٹ مسلمز بن کر اس کا جواب دیں گے۔ کیوں؟ جس طرح کہ ہم نے ضربنا اور بیوی کو مارو جو آیا، اس کا کیا میننگ نکلا ہم دیکھ کر ہم خود شوق ہو گئے، مسواک کی ڈنڈی سے مارو، تو یہ بھی کوئی مارنا ہے؟ تو دین اسلام میں ایک عورت کو، مرد کا عورت پر ہاتھ اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے، جو حق بتاتا ہے اس نے قرآن سے وہ چیز نہیں سیکھی۔ تو یہاں پر بھی آؤٹ آف کانٹیکس نہیں ہے بات، یہ کانٹیکس میں جو آئی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ فیوچر میں تو سمجھیں گے کس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو اسلام کا ڈائنامزم جو ہے یہاں پہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اسلام سٹیٹک مذہب نہیں ہے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے کہ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہ اس کا مطلب اگر تمہیں مال میں اگر کوئی غیر مسلم نظر آئے تو اسے مار دو، ایسا میننگ تو بالکل نہیں ہے۔ پکڑو اور اسے مارو اور زور سے مارنا شروع کر دو، ایسا بالکل میننگ نہیں ہے۔ یہ میننگ صرف آج کے نان مسلم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن کبھی نہیں پڑھی۔ اور کیا یہ نہیں ہوا کہ اتنے لوگ جو عربک لینگویج پہ ریسرچ کرنے لگے تو وہ لوگ دین اسلام پہ کنورٹ ہو گئے؟ کتنے نہیں ہیں اتنے، وہ لوگ کنورٹ ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی سمپلسٹی، عورت کا پوزیشن وغیرہ کئی چیزیں دیکھ کر وہ کنورٹ ہو چکے، اور جن لوگوں نے مارنا شروع کر دیا انہوں نے کبھی قرآن نہیں پڑھی۔ تو یہ حالت جنگ کی بات ہو رہی ہے، حالات حرب، جب سچویشن آئے گا تو ضرور ہوگا وہ کام، حالات حرب کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں سے مرڈر کا ذکر ہے، مرڈر کی سزا، آیت نمبر 92۔
تو کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے، الا حتیٰ کہ یہ اس سے غلطی سے، یعنی قتل خطا کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، غلطی سے اس نے بائی مسٹیک ہو گئی وہ چیز، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ ہے کہ ایک مومن کو غلام سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو بلڈ منی دے، اللہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں، یعنی بلڈ منی۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسے غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے، ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ تو یہاں پر غلام کی آزادی سے پھر کیا جو ہے ہمیں ایک لیسن ڈیرائیو کر سکتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں، یعنی نان مسلم، شاید مسلمز بھی، کہ سلیوری مسلمز نے انوینٹ کی یا قرآن نے انوینٹ کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلیوری انوینٹ کی، ایسا نہیں ہے۔ اف وی اسٹڈی دا ہسٹری آف سلیوری، ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ سلیوری کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سلیوری موجود تھی، تو کیوں قرآن پھر کہے گا کہ کوئی ایسی غلطی ہو جائے یا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرنا۔ تو قرآن تو غلام آزاد کرنے کی بات کر رہا ہے، سلیوری اس نے انوینٹ نہیں کی۔ مگر آپ اور میں اب تک یہ سمجھتے تھے کہ دین اسلام میں قتل ہے، بیوی کو مارنا ہے، یا پھر سلیوری ہے، یہ تمام چیزیں ہم قرآن کو آج تک سمجھے ہی نہیں۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ واقعے کی دہشت ایسی ہو جائے کہ لوگ قتل کرنے کی طرف جائے ہی نہیں۔ اسلام کا مزاج یعنی کسی خون بلڈ منی دینا یا پھر غلام کو آزاد کرنا کسے ملے گا؟ آج کے دور میں غلام نہیں ملے گا، تو کوئی قتل کی طرف نہ جائے، اس لیے یہ حکم آ گیا۔ اسلام کا مزاج پریونٹیو ہے، اسلام دور دور تک پہرے بچھا دیتا ہے، اور یہ ساری باتیں جو آ رہی ہے یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کی آ رہی ہیں۔ پھر جو غلام نہ پائے، اللہ کو معلوم تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سلیوری کمپلیٹلی ایراڈیکیٹ ہو جائے گی، پھر پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھو، یہ آپشن ہے، سیکنڈ آپشن۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کے طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے کہ تاکہ تمہارے گناہ کا گلٹ تمہارے اندر سے ختم ہو جائے۔ تو دین اسلام آپ کی ایموشنز کی بھی پرواہ کرتا ہے، دیکھیں آپ کے کیا ایموشنز ہے، گلٹ ایموشن بھی آپ کی اندر ہے تو اسے بھی دور کرنا چاہتا ہے قرآن، اس لیے کہ گلٹ جو ہوتا ہے وہ انسان کی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتا ہے، تو گلٹ کا شکار شخصیت ایسی شخصیت یا اچھا مومن نہیں بن پاتے۔ اللہ علیم، یعنی خوب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو سزائیں دیکھیں یہاں پر، جس نے جان بوجھ کر قتل کیا تو سزائیں جو ہے ان کی جو ہے یہاں پر لسٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ ایک سزا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ دوسری سزا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، یعنی اللہ کے غضب میں اسے جو ہے مبتلا ہوگا، یعنی سخت غصہ اللہ کا وہ جو ہے مول لے گا۔ تیسری سزا وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت، وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت۔ چوتھی سزا وَأَعَدَّ لَهُ، اللہ کی تیاری اس کے خلاف۔ اللہ کے عدل سے جو ہے ہمیں ڈرنا چاہیے، جب اللہ جسٹیفائی کرنے بیٹھے گا تو جو ہے اللہ کی پکڑ میں کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی نہیں چھوٹ سکتے۔ پانچواں عذاب عظیمہ، دردناک عذاب، پینفل پنشمنٹ، اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور ہم جس شہر میں رہتے ہیں وہاں ٹارگٹ کلنگ، اسپیشلی رمضان کے مہینے میں کلنگ انکریز ہوتی ہے، آپ غور کریں۔ اور ہم نیوز پیپر جو ہے ڈیموگرافک فیگرز دیکھیں گے تو اسپیشلی رمضان کے مہینے میں ٹارگٹ کلنگ انکریز ہو جاتی ہے۔ اور ہم جس شہر میں رہتے ہیں وہاں ٹارگٹ کلنگ کے نام پر روز 10 سے 11 لوگ مارے جاتے ہیں۔ لوگوں کو علم نہیں ہے، یہ سزائیں ہیں، انہیں نہیں پتا ہے۔ ہمیں بھی نہیں علم تھا جب تک کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، جب کہ مجھے نہیں معلوم تھا کس کی جو ہے کیا سزا ہے، کہ قرآن ہمیں کتنا لبریٹ کرتا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا۔ ہم بس قرآن کو اپولوجیٹک تھے کہ ہم بائی برتھ تو مسلمس ہیں، لیکن قرآن میں یہ بھی اجازت ہے، ارے وہ بھی اجازت ہے، نہیں ہے وہ چیزیں، ہم نے مس انٹرپریٹ بہت کر لیا تھا قرآن کو۔ اب ہمیں الحمدللہ کچھ 5 پارے ہی پڑھ کے ہم یہ اتنا جو ہے علم آ گیا ہے، تو اب اسے اپلائی کرنے کی ضرورت ہے، علم پھیلانے کی ضرورت ہے، علم پھیلائیں، پہلے خود پڑھیں، لوگوں میں قرآن کو عام کریں، ان کی تربیت کریں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو اس دشمن میں چھان بین کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، یعنی ججمنٹل نہ ہونا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ بھی آیا آگے
تو اسے ارے تم تو نان مسلم ہے، تم کچھ بھی ہمارا نقصان کر سکتے ہیں. ہمیں ایسے ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. چھان بین کر لو، انویسٹیگیٹ. یہ بات آ گئی. تو قرآن اتنا اسمارٹ ہمیں اسٹریٹجیز دیتا ہے. آپ ڈاکیومنٹ کر لو. کسی کو قرض دے رہے ہیں، اپنے بلڈ بردر کو بھی آپ قرضہ دے رہے ہیں تو آپ ڈاکیومنٹ بنا لو. یہ کہتا ہے آپ 5 روپے بھی دے رہے ہیں تو ڈاکیومنٹ بنا لو. قرآن کہتا ہے یہ بات سورہ بقرہ میں. تو کسی کے بارے میں اگر تم دنیا کے فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہے. آخر اسی حالت میں خود تم بھی رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو، انویسٹیگیٹ کرو پراپرلی. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ تم بھی اس سے پہلے مومن نہیں تھے. اللہ نے مجھے، یعنی آپ اور میں بھی اتنے قریب نہیں تھے قرآن کے. ہم بھی جو ہے کسی کو ججمنٹل نہ ہو جائیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو سیدھا کر دیا کہ اگر تمہیں کوئی انسان اس وقت عمل میں پیچھے نظر آتا ہے تو ججمنٹل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو سپورٹ کرو، علم میں اسے بھی آگے بڑھانے کی کوشش کرو. اب اس کا اگر آپ 5 آپ کی اولاد ہے، ایک اولاد آپ کی جو ہے تھوڑی غربت میں ہے، تو کیا آپ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے؟ اسی طرح ہم سب تو بردرہڈ میں ہیں، بھائی بھائی ہیں. ہم سب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہے. ہم سب بردرہڈ میں ہیں، تو کیا آپ ان کی مدد نہیں کریں گے؟ تو مسلمانوں سے وہ لوگ جو کسی کمزوری کے بغیر گھر بیٹھے بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ جو لوگ جو ہے اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یقیناً یکساں نہیں ہے. اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے. یعنی آپ سمجھیں، جو قرآن کے کلاسز لینے کے لیے باہر نکل کے جو ہے محنت کر رہا ہے، اور جو آرام سے گھر میں بیٹھ کر سو رہا ہے، تو دونوں میں کیا سیم لیول ہے؟ نہیں. وہ علم جو حاصل کرنے والے پر جو ہے جتنے جو ہے فرشتے ہیں، فرشتوں کی جھنڈ ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، ذکر کرتی ہے. سمندر کی مچھلیاں، یہ حدیث گزری ہے، ہم نے پڑھا ہے. جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، جو ہے ڈیلی ایٹ لیسٹ 1 آور بھی اسپینڈ کرتا ہے، ایٹ لیسٹ گھر میں یا باہر علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کا اتنا بڑا اجر ہے. تو گھر میں آرام سے بیٹھ کے سونے والوں پہ کیسے اجر ہوگا؟ تو وہی بات یہاں پر ہے. اللہ نے بیٹھنے والوں کے مریض پر جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے. تو اگر آپ پوچھ رہے ہیں جہاد کیا ہے، میں آپ وہ کیوں کہہ رہے ہیں، تو کیا آج آپ کے پاس جہاد اویلیبل ہے؟ آپ کا جہاد آپ کا ایمان ہے آج کے دور میں. اگر ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمت کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے زیادہ ہے. اور اللہ نے کام کرنے والوں کے لیے کیا معاوضہ دیے؟ 4 وعدے کیے ان کے لیے، اللہ کے لیے کام کرنے والوں کے لیے. اللہ کی طرف سے بڑے درجے، نمبر 1، اور مغفرت ان کی، یعنی پچھلے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور رحمت ہے، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ 4 چیزیں ان کے لیے فائدے ہیں جو اللہ کی راہ میں جو بھی کرتا ہے فی سبیل اللہ. اب کیا آپ کا اور میرا دل چاہے گا کہ ہم گھر بیٹھے رہے، یا دل چاہے گا کہ ہم بھی قرآن پڑھنے کے لیے نکلیں، قرآن سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے؟ علم سے مراد صرف قرآن ہے. یقیناً دل چاہتا ہے ہمارا کہ ہم قرآن پڑھنے کے لیے نکلے، تو باقی 11 مہینے بھی ہمیں قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے، نہ صرف رمضان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی ایک قدم چلتا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما صلی اللہ طریقا الی الجنہ. جو ایک راستے پر چلتا ہے، ایک قدم آگے بڑھاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علم حاصل کرنے والے کے لیے سمندر کی مچھلیاں اور پرندے دعائیں کرتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرشتوں کی صف میں ان کا ذکر کرتا ہے. یہ بھی ایک حدیث گزری ہے. تو آپ اس وقت یہاں بیٹھ کر، ہم سب یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو امیجن کریں سمندر میں کتنی مچھلیاں ہمارا ذکر کر رہی ہے، کتنے پرندے ہمارا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ذکر صف میں، فرشتوں کے صف میں ہمارا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو جتنے بھی باہر پرندے ہیں سب امیجن کریں، دل میں ایک اتنا سکون آتا ہے، کتنے بینیفٹس ہیں ہمارے لیے. آپ ایک کام کرو گی تو دگنا ملے گا، ایک ذکر کریں گے تو اتنا اجر ہے. الحمدللہ. یہ تمام چیزیں امت محمدیہ پر جو ہے فائدے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیے ہیں. جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں تو ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی، یعنی اپنے نفس پر ظلم کرنا. یہ کون تھے جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے؟ شریعت پر عمل نہیں کر رہے تھے. جو لاس اینڈ ریگولیشن، جو قوانین ان کے سامنے آئے ان پر عمل نہیں کر رہے تھے، یعنی اپنی جان پر ظلم کر رہے تھے. تو ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا وہ ایکسکیوزز دیں گے، ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے.
میں تو بہت کمزور اور مجبور تھی، مجھے تو جاب تھا 24/7، مجھے محنت کرنی تھی، گھر آ کے بچے دیکھنا تھا، میرے اوپر سوشل پریشر تھا، ہم کیا کریں، ہم علم حاصل نہیں کرے، یہ کہیں گے میں تو کمزور اور مجبور تھی، اپنے آپ کو ویک بتائیں گے، ایکسکیوزز دیں گے، وہ لوگوں کا ذکر ہے۔ ہم جس سٹیٹس پر رہتے تھے اس سٹیٹس میں رہ کر ہم شریعت کا یہ حکم مان نہیں سکتے تھے۔ ہمارا جس خاندان سے تعلق ہے، خاندان میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا تھا تو ہم کیسا کرے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ خاندان سے ریفرنس لے گا قیامت کے دن؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ یہ پوچھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ، علم حاصل کر کے تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ آپ سے پرسنلی انڈیویجولی لیول پر جو ہے آپ کا سوال ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن آپ کو اور مجھے پتا ہے ہم سب الگ الگ ہوں گے، ہمارے ایون نہ پیرنٹس ہوں گے نہ ہماری اولاد ہوگی، کوئی بھی وہاں پر نہیں رہے گا ہماری کفالت کرنے والا، ہماری سفارش کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، ہم صرف ہم خود جواب ہوں گے، جواب دہ ہوں گے، جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو ایکسکیوزز کے لیے فرشتوں نے کہا کہ کیا خدا کی سرزمین وسیع نہ تھی؟ کیا خدا کی ارتھ اتنی وسیع نہ تھی کہ تم اس کے اندر ہجرت کرتے؟ تم کسی اور تمہاری پلیس پہ وہ اویلیبل نہیں تھا، تمہارے خاندان میں وہ چیز اویلیبل نہیں تھی، تم کیا ہجرت کر کے تم آگے جا کے تم وہ چیز اچیو نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ایسی جگہ نہیں تھی جہاں تم اللہ کے احکامات پر پوری طرح عمل کر پاتے؟ تو چیک کر لیں یہ آیت مصحف میں اپنی، اللہ نے تو پوری دنیا کے اوپر اپنی ملکیت ظاہر کی ہے، اللہ پوری دنیا کا مالک ہے، تو تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ کیا زمین وسیع نہ تھی؟ یہ سوال ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو فرشتے بھی ہمارے بیچ میں ایسے وٹنس ہوں گے، فرشتے ہمارے لیے جو ہے رپلائی کریں گے کہ انہوں نے ایسا رپلائی کیا تھا، کیونکہ جب ہم خبر میں انٹر ہوں گے تو ہمارے لیے فرشتے جو ہے کویشچنس تیار رکھے ہوئے ہوں گے۔ تو ہاں، جو مرد عورتیں اور بچے واقع بے بس ہیں، بے بس واقع میں ہیں، ایون فزیکلی ہینڈیکیپ بھی قرآن کے حفظ نکلے ہیں کتنے، تو ہم کون ہیں پھر؟ اللہ جو ہے اور نکلنے کا کوئی اور راستہ؟ امیجن کر لے فلسطین میں کتنے کیمپس نہیں ہیں جہاں قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہے، ایون وار فرنٹ میں بھی وہ لوگ قرآن جو ہے نہ صرف پڑھ رہے ہیں، نہ صرف میمورائز کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے زبان سے جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نکلتا ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ آگے سورہ نساء آیت نمبر 100، یہاں پر ایک ٹرانسفارمیشن ہے، جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، وَمَن یُہَاجِرْ فِی سَبِیلِ اللَّہِ، اسکالرز کہتے ہیں کہ آج وطن چھوڑنا ہجرت نہیں ہے۔ کیا آپ اور میں ہجرت یا مائگریشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے تھے وہ آج پاسبل ہے؟ پھر یہ ہجرت سے ہمیں کیا مراد ہے؟ کیا یہ آیت وہی 1400 سال پہلے کلوز ہو جانے چاہیے تھی؟ یہ آیت نہیں، وہ آیت اب کیسا اپلائی ہوگی وہ ہم پر ہے، اس لیے کہ آج کوئی ایسا دارالسلام نہیں ہے، تو وطن چھوڑنے کی اور کوئی وجوہات ہو سکتی ہے، مے بی وی وانٹ ٹو گو اینڈ اسٹڈی ابراڈ، مے بی وی وانٹ ٹو گو اینڈ ارن ابراڈ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہجرت کا کیا مراد ہے؟ اسلام کی جگہ پر رہ کر اپنے قدم جمانے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ میں ہجرت کر رہی ہوں، تو اسکالرس کے مطابق وہ بات مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ آج وہ کہتے ہیں کہ کوئی دارالسلام نہیں ہے، وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے گا، یعنی آپ بس اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے نکل رہے، وہ ہے ہماری ہجرت، آپ کی اور میری آج کے دور میں، اس جنریشن میں یہ اپلائی ہوگا۔ تو ہجرت کے لیے نکلے، پھر راستے میں ہی اسے موت آ جائے، یہ بھی ہے کہ راستے میں اگر اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہوگا، تو اللہ کے ذمہ میں یہ بات واجب ہو جائے گی کہ اسے جو ہے جنت مل جائے گی۔ تو ہماری ہجرت کیا ہے؟ بس اللہ کے ڈائریکشن میں رجوع ہو جانا، تو وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنی یعنی اسے زمین وسیع لگنے لگے گی اگر وہ اللہ کی طرف رجوع ہوگا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر ابھی اس جگہ پہنچا نہیں تھا جہاں اسے پہنچنا تھا، وہ ایک استاد نے بڑی اچھی مثال دی، انہوں نے کہا مثال کے طور پر آپ قرآن سن رہی ہیں رمضان کے مہینے میں، اور آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اچھا اب میں ایک مسلمان عورت کی آئیڈینٹی کے طور پر اپنے آپ کو رکھوں گی، یعنی میں ایک عورت کی جیسا دین اسلام میں عورت کی آئیڈینٹی ہے اسی طرح میں رکھوں گی، تو اللہ نے موقع نہیں دیا، یعنی وہ حجاب پہنا شروع کر دوں گی اس نے ڈیسائیڈ کیا، تو اسے موقع نہیں ملا، امیڈیٹلی موت آ گئی، اس نے ارادہ کیا مگر امیڈیٹلی موت آ گئی، تو اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود لکھ دے گا اس کا۔
کیونکہ اس نے نیت کر لی تھی اور زیادہ جو ہے اسے ٹائم نہیں ملا کہ وہ اسے امپلیمنٹ کرے، تو ترنت موت آ گئی۔ تو اللہ اجر آپ کا لکھ دے گا انشاءاللہ، تو بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین ہجرت کون سی ہے؟ ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتہ جرو ما خریہ رب کا، کہ تو اپنے نفس سے وہ ساری چیزیں چھوڑ دے جو تیرے رب کو پسند نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ گئے کہ کس طرح ہے ہماری ہجرت، تو اپنے نفس سے جو ہے ساری چیزیں چھوڑ دینا، یعنی سیلف کنٹرول، اللہ کی پرہیزگاری، تقوی گزاری، تو یہ چیز ہے۔ آگے جو ہے صلاۃ الخسر کا ذکر ہے، اور جب تم سفر کے لیے نکلو تو کوئی تو صلاۃ الخسر کی جو وہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی، تو صلاۃ الخسر سورہ نساء میں ہے، یہ ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مضائقہ نہیں، اگر نماز میں اختصار کر لو، اختصار کا مطلب تم تھوڑی شارٹ کر لو، کس طرح شارٹ بتا دیا گیا ہے قرآن میں، کس طرح شارٹ کرنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائے گی۔ یعنی قصر نماز کی بات ہے، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ آج تک بھی ہم سفر میں قصر کرتے ہیں۔ یعنی یہ قصر کی نماز میں کوئی بھی اسکول آف تھاٹس کا کچھ بھی جو ہے ڈسکریمنیشن نہیں ہے، سب وہی فالو کرتے ہیں صلاۃ القصر، اور پرٹیکولر اتنے کلومیٹرز فکسڈ ہے، اگر آپ اتنے کلومیٹرز کراس کر کے جا رہی ہیں، یا پھر اپنے خود کے شہر میں کوئی پرٹیکولر ایگزام ہے جہاں آپ موو نہیں کر سکتی اتنے آورس میں، تو جب صلاۃ القصر آپ کا اپلائی ہوگا، وہ ہم نارمل ٹائمس میں وہ جو ہے حدیث میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سفر کی نماز جو ہے یہ امن کی حالت میں صدقہ کی طور پر مسلمانوں کو دی گئی ہے، تو جنگ کی حالت میں بھی قصر کی جائے گی، یہ سفر کے حالت میں بھی کی جائے گی، یہ دو چیزیں اپلائی ہے۔ اور آپ امن کا سفر کر رہی ہو، یعنی پیسفل سفر، آپ کہیں یہ پلیس پہ وہ پلیس پہ، اگر آپ کو کام بھی نہیں ہے پھر بھی آپ جا رہی ہے تو جب بھی اپلائیڈ ہے۔ جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنا اسلحہ لیے رہے۔ یہ صلاۃ الخوف کی بات ہے، جب صلاۃ الخوف ہو، جب دشمن کے حملے کرنے کا ڈر ہو، تو پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اور وہ بھی چونکنا رہے اور اپنا اسلحہ لیے، یعنی ان کے پاس جو ہتھیار ہے اسے اسلحہ کہتے ہیں، اسلحہ لیے رہے، کہ کفار اس طرح میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر ایک بارگی حملہ کر دیں گے، یعنی ایک پرٹیکولر 50 ممبرس نماز پڑھیں اور 50 ممبرس پیچھے ہتھیارہ لے کے ٹھہرے، اور پھر باقی 50 ممبر جس نے جو ہے انہوں نے مکمل کر لی، تو ریمیننگ ممبر جا کے ادا کرے اور وہ باقی لوگ ان کو پروٹیکٹ کریں، ایسی بات ہے۔ اور اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں مضائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکن نہ رہو۔ تو دین اسلام کیا سکھاتا ہے؟ آپ کو اپنا اسلحہ یعنی ہتھیار چھوڑ کر نماز پڑھنے میں جو ہے کمپلشن ہے، آپ وہ اسلحہ رکھ لیں اپنے خود کی پروٹیکشن کے لیے، تو چوکن نہ رہو۔ اگر کوئی نہیں رہے گا تو اس نے اپنے نفس پر جو ہے ظلم کیا۔ یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوخاً عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ تو نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ جنگ کے میدان میں بھی ایکسکیوز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جنگ کے میدان میں نماز کا خیال کون رکھے گا؟ جو عام زندگی، خوشیاں، شادی بیاہ، نماز کی پابندی کرنے والا کون ہوگا؟ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں ایسا سچویشن۔ نماز کی صورت میں چوری یعنی نہیں چوری نہیں کی جا سکتی، اور آپ اور اپنی اولاد کو جو ہے آپ اور میں اپنی اولاد کو دیکھیں کہ وہ نماز پڑھیں، ان کو نماز کا احساس ہو، اور انہیں کیوں پڑھائی جاتی ہے، انہیں پتا ہو نماز کیوں پڑھنی ہے، نماز کیوں پڑھنی ہے؟ تزکیۃ النفس، اپنے سیلف پیوریفیکیشن، پیوریفائنگ یور سیلف۔ قرآن کیوں دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ یہ لاز ریگولیشنز دے کے ہم پہ کیا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ تاکہ آپ کی سول پیوریفائی ہو، پیوریفیکیشن آف سول۔ اللہ انشاءاللہ ان کے اندر یہ ریزن جب آ جائے گی، یہ ریزن ان کو جب انٹرنلائز ہوگا، تو ان کو نماز کے لیے، تو ان کے دن بھر جو ہے نماز اینکر بن کے رہ جائے گی، اور یہ نماز ان کو انشاءاللہ جو ہے اللہ سے جوڑ کر رکھے گی۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ جب اطمینان حاصل ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز دیر تک حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ اللہ کی اطاعت ہم نے اور آپ نے کرنی ہے، چاہے ہم جانماز پر ہو، چاہے ہم کہیں بھی ہو، اللہ کی اطاعت ہم کو کرنی ہے۔
आगे सोच समझ कर मुसलमान अमल करता है। मुसलमान की इबादत जैसे जानमाज़ पर होती है, ऐसे ही जानमाज़ के बाद भी उसके लपट कर रखने के बाद भी कायम रहती है ट्रू मोमिन की। और उस मुखालिफ कौम के ताक़ुब में कमज़ोरी ना दिखाओ। अगर तुम तकलीफ़ उठा रहे हो तो तुम्हारी तरह भी वो तकलीफ़ उठा रहे हैं। जब दुनिया में नमाज़ पढ़ने के लिए अच्छे में अकेली नमाज़ के लिए क्यों अच्छा मैं अकेली नमाज़ के लिए क्यों उठूँ? ये अगर सवाल आएगा आपको, शैतान भटकाएगा, ये मुश्किल लगता है, सर्दियों की नमाज़ें हैं तो तुम कोशिश करें, हमें कोशिश करना चाहिए। याद है आप एक बहुत खूबसूरत हदीस मैं आपसे शेयर करूँगी यहाँ पर। हमने पढ़ा था कि कुरान में मुतशाबिहात है, यानी अल्लाह का अर्श, अल्लाह का हाथ आया है हदीसों में, अल्लाह की मुस्कुराहट आई है, तो हम इमेजिन नहीं कर सकते अल्लाह की मुस्कुराहट कैसी है, अल्लाह का हाथ कैसा है, अल्लाह का पैर भी आया है कुरान और फ़िक़्ह में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पर हदीस का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फ़ज्र और असर की नमाज़ का एहतमाम करता है, अल्लाह उस पर अपनी रहमत नाज़िल करता है, यानी ख़ास रहमत और मुस्कुराता है। यानी जब-जब आप और मैंने फ़ज्र और असर की नमाज़ अदा की, उसका एहतमाम किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुस्कुराया होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की एक और हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह हँसता भी है, सुभान अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तब हँसता है जब बंदा सर्दी की शिद्दत के बावजूद अच्छी तरह वुज़ू करता है और नमाज़ के लिए उठता है। ये मुस्नद अहमद और तबरानी से जो है साबित है। आगे सूरह निसा आयत नंबर 105 ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने ये किताब हक़ के साथ तुम्हारे तरफ नाज़िल की है ताकि जो राह रास्त अल्लाह ने तुम्हें दिखाई है उसके मुताबिक लोगों के दरमियान फैसला करो। तुम खयानत करने लोगों की तरफ दारी करने वाले नहीं हो, यानी उनकी तरफदारी करने वाले नहीं हो। जब दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खयानत करने वाले लोगों से उनकी सिफारिश करने से रोक दिया जाएगा, तो आखिरत में खयानत करने वाले लोगों की सिफारिश करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे इजाज़त दी जा सकती है? यानी कुरान वाज़े तौर पे बता रहा है आयत फ़ॉर्म में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि जो खयानत करने वाला है, अमानत में खयानत करने वाला है, उनकी सिफारिश ना करें। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंस्ट्रक्शन मिल गया। तो जब दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंस्ट्रक्शन कुरान में मिल गया कि आप खयानत करने वाले लोगों की सिफारिश ना करो, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आखिरत में भी खयानत करने वाले लोगों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाएगा कि आप सिफारिश ना करें? पॉसिबल है, हो सकता है। तो हम खयानत सिर्फ़ क्या माल में कर सकते हैं? नहीं, हम सुन्नतों में भी खयानत कर सकते हैं। वो भी अमानत है ना हमारे हाथ में, सुन्नत हमारे हाथ में अमानत है। ये तमाम उम्मत पे अमानत है सुन्नत, तो वो खयानत होगी, तो क्या हम इस आयत की पकड़ में नहीं आ सकते? और अल्लाह से दरगुज़र की दरख़्वास्त करो, वो बड़ा दरगुज़र फ़रमाने वाला है और रहीम है। हमने ये कैसे सोच लिया कि हम धोखेबाज़ मुसलमान हैं, झूठ बोलने वाले मुसलमान हैं और जन्नत में चले जाएँगे? कितना कॉमन है धोखा देना और झूठ बोलना। किसी शायर ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी गुनाहों की किताब अपनी जो है काली कंबली में छुमा ले, इस तरह जो है शायरों ने लिखा है, तो नऊज़ बिल्लाह ऐसा नहीं होगा। गुनाहों को जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह छुपाएँगे? ऐसा नहीं होगा। ऐसी होती बात तो ये आयतें नहीं आती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंस्ट्रक्शन इस तरह कुरान में नहीं दिया जाता। ये बज़ाहिर आयत में आया है। आपने और मैंने ट्रांसलेशन ऐसा-वैसा नहीं किया है। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अ, बददियानाती का इल्ज़ाम लगाते हैं। हम हमारी बददियानाती का ये हाल हो गया है, यानी हम जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कवर कर लेंगे, हमें इंटरसेशन मिल जाएगी। हालाँकि इंटरसेशन कौन देगा? आयतुल कुर्सी में लिखा हुआ है। सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला करेगा शफ़ाअत। आयतुल कुर्सी में मौजूद है ये बात। सोच समझ कर अमल करना होगा हमें। ऐसा नहीं कि रसूल हम तो उम्मती हैं, हमें मिल जाएगा, कवरेज मिल जाएगा, ऐसा कोई नहीं सोच सकता। जो लोग अपने नफ्स से खियानत करते हैं, तुम उनकी हिमायत ना करो। ये बलफ़्ज़ आया है आयत में। अल्लाह को ऐसी शख्स पसंद नहीं है जो खयानतकार और मसीयत पेशा हो। वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह कान गफूरुर रहीमा और आप मग़फ़िरत तलब करें, बिलाशुबा अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला और बड़ा रहम करने वाला है। ये लोग इंसानों से अपनी हरकतें छुपा सकते हैं, मगर अल्लाह से नहीं। ये तो उस वक़्त भी उनके साथ होता है जब ये रातों को छुप कर मर्ज़ी इलाही के खिलाफ मशवरे करते हैं। तो उनके यानी जो भी ऐसा करता था यानी मुनाफ़िक उस दौर में जो करता था, उनके सारे अमाल पर अल्लाह मुहीत है। हाँ, तुम लोगों ने इन मुजरिमों की तरफ से दुनिया की ज़िंदगी में जो झगड़ा कर लिया, मगर क़यामत के रोज़ इनके लिए अल्लाह से कौन झगड़ा करेगा और वहाँ कौन उनका वकील होगा?
اگر کوئی شخص برا فیل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے تو اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا. یعنی آپ کسی بھی لیول کا گناہ کر لیں مگر اللہ سے معافی مانگ لیں تو اللہ جو ہے درگزر کرنے والا ہے اور رحیم پائے گا. ہم نے ڈسکس کیا تھا ایون ٹو دا لیول آف گناہ کبیرہ، ایون ٹو دا لیول آف ایکسٹرا میرٹل افیئرس، کسی بھی لیول کا گناہ ہم اسے تہمت نہیں لگا سکتے. تم نے ایسا کیا تھا لاسٹ ٹائم، ہم اسے نہیں کہہ سکتے ہیں. بس اگر اس نے معافی مانگ لی، شاید آپ سے زیادہ آپ اور میں قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمارے سے زیادہ وہ قریب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. تو بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی اللہ سے نا امید نہ ہو. ہاں کسی انسان کے سامنے اپنے گناہوں کا کنفیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی بات ہے. اگر آپ نے 2 نماز نہیں پڑھی جا کے اپنے فرینڈ سے شیئر نہ کریں، آپ ندامت اس طرح نہ کریں، کیونکہ وہ اس کے مائنڈ میں وہ وٹنس آ جائے گی قیامت کے دن. مگر جو برائی کمائے تو اس کی یہ کمائی اس کے لیے بابل ہوگی. اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ بڑی حکمتوں والا ہے. پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، یہ بھی کتنا کامن ہے ہماری سوسائٹی میں. خود کرتے ہیں اور دوسروں کو جو ہے اس کا الزام دے دیتے ہیں، تو اس نے بڑا بہتان اور صحیح گناہ کا بار سمیٹ لیا، یعنی اس کے سر پر وہ پورا آ جائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروپ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا. حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے. اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتاتا ہے، وہ جو کچھ بتایا ہے جو کچھ تمہیں معلوم نہ تھا. اس کا فضل تم پر بہت ہے. اب ثلاثہ آف جسفہ از کمپلیٹڈ. سورہ نساء آیت نمبر 114. لا خیر فی کثیر من نجوہم، لوگوں کی خفیہ سازشوں میں اکثر کوئی خیر نہیں ہوتی. نجوہ سے مراد، نجوہم جو آیا ہے، نجوہ سے مراد ہے سرگوشی. یعنی نجوہ سے باقی محفل کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ریسنٹمنٹ آ سکتا ہے. نجوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں سمپلی آپ بیٹھے ہیں اس ماحول کے زبان بولنے والوں کے لیے علاوہ کوئی زبان بولنا. یا پھر ایک اور میننگ آتا ہے جب 3 سسٹرز ہے، 2 سسٹرز بات کر رہے ہیں، 3rd سسٹر فیل کر لے گی نا obviously. تو دین اسلام وہ 3rd سسٹر کے بھی رائٹس پریزرو کرتا ہے. تو وہ بات ہے یہاں پر. ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات کی تلقین کرے، کیا چیز چھپا سکتے ہیں ہم؟ آپ صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، وہ چیز آپ جو ہے کسی سے تلقین نہ کریں یا ڈسکس نہ کریں تو وہ چیز جائز ہے. یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے یا پھر کسی اور کی برائیاں ہمیں چھپانے کا حکم ہے. تو کیا کیا چیزیں ہمیں چھپانے کی ضرورت ہے، یہ یہاں پر کیٹیگرائز ہوگی. یہ لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھاری بات ہے، اور جو کوئی اللہ کے راضی ہو. ہاں اس میں ایون جو ہے ہسبینڈس کے رائٹس بھی اس میں پریزرو ہوتے ہیں. ہسبینڈ کے جو ہے برائیاں کرنا، یہ چیز بھی اس کے اندر آتی ہے، اسکالرس کہتے ہیں. تو ایون ہسبینڈ کے بھی جو برائیاں ہوتی ہے کسی اور سے ڈسکس نہ کرے، یہ بھی بات ہے. اللہ ہم کو جو ہے اس چیز کی جو ہے توفیق دے کہ ہم اس بات کو جو ہے عمل میں لائیں. اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اس سے ہم بڑا اجر عطا کریں گے. یعنی یہ جو چیزیں جن چیزوں کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، ریویل نہ کیا جائے، جس میں صدقہ آتا ہے وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہے اس سے اجر ہمیں ملے گا انشاءاللہ. تو مگر جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو، ومین یا شاقق رسول رسول تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے راستے کے سوا کسی اور راستے پر چلے، یعنی دا لائف سٹائل آف واٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے علاوہ کسی اور پر چلے. یعنی ہو سکتا ہے لائف سٹائل آف ویسٹرن لائف سٹائل ہو سکتی ہے، یا پھر راجپوتانہ لائف سٹائل، کیونکہ ہمارا انڈین تو مکس کلچر ہے، ہم ان کے کلچر اپنا لیے، وہ ہمارے کلچر نہیں اپنائے آج تک. کیا کوئی انہوں نے ہمارے کلچر اپنائے؟ نہیں، ہم نے ان کے کلچرز اپنا لیے، ویسٹرن کلچرز اپنا لیے، ہندو یا نہ راجپوتانہ کلچرز ہم نے اپنا لیے. تو وہ چیز جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے راستے میں نہیں آئے گا. تو اہل ایمان کے راستے کے سوا کسی اور راستے پر چلے، مرحلہ کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو تو اس کو حکم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جگہ قرار ہے. یہ لائف سٹائل والی بات ان کو فالو نہ کرو، یہ قرآن میں بار بار آیا ہے، اب تک 5 پاروں میں ہی دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مومن راستہ چھوڑ کر نئے راستے نکالنا، نئے راستے نکالنے والوں کے لیے اللہ نے انجام بتا دیا ہے، اسے آگ میں جہنم میں جھونکا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ یہودی 71 فرقوں میں تھے، نصارہ 71 فرقوں میں تھے، اور یہودی اور نصارہ دونوں میں کیا ہے اور مسلمان میں کامن کیا ہے؟ یہ تینوں کے روٹس کیا ہے؟
इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो क्या और ये भी आया, गो बैक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो। तुम ये जो डिफरेंसेस करते हो, तुम जाके इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो, हमने तो उनको कुरान में ही मोमिन डिक्लेयर कर दिया। तो मुराद ये थी कि लिटरली 73 सेक्स में तकसीम हो जाएंगे, मुराद थी कसरत बताने की। ना पे सहाबा ने पूछा उनमें से निजात पाने वाले तबका कौन सा होगा रसूल अल्लाह, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो सहाबा जो मेरे और ये वो लोग जो मेरे और सहाबा के अमल पर होगा। ये सही हदीस से साबित है। अल्लाह के यहाँ बस शिर्क की माफ़ी नहीं है, उसके अलावा सब कुछ माफ़ हो सकता है जिसे वो माफ़ करना चाहे। जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया, अल्लाह के साथ जिसको शरीक ठहराया, वो गुमराही में बहुत दूर निकल गया। तो यहाँ पर रिपीट हो रही है ये टॉपिक, ये 3 शिर्क की कैटेगरीज़ को बता रहा है, अपने ज़हन में रख लें। शिर्क फ़िल ज़ात यानी खुद की ज़ात के साथ शिर्क, शिर्क फ़ी ज़ात यानी अल्लाह की ज़ात के साथ शिर्क, शिर्क फ़ी अल-हुकूक, हुकूकाना शिर्क, और शिर्क फ़ी सिफ़ात यानी अल्लाह को के सिफ़ात में जो है अल्लाह जैसे हैं, वैसे कोई और भी है बताना। वो पर्टिकुलर अल्लाह के 99 नेम्स में से कोई ऐसी सिफ़ात पकड़ लें, वो कोई और भी उस लेवल का हो सकता है, वो है। तो ये 3 कैटेगरीज़ हमने बस कल के सेशन में डिस्कस की थी, आप रेफर कर सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा। तो वो अल्लाह को छोड़कर जो है देवियों को माबूद बनाते हैं, और यानी अदर तागूत या फ़ॉल्स गॉड्स को ज़िक्र है यहाँ पर, और उस बागी शैतान का माबूद बनाते हैं जिसे अल्लाह ने लानत ज़दा की है। वो उस शैतान की इताअत कर रहे हैं जिसने अल्लाह से कहा था, मैं तेरे बंदों से एक मुकर्रर हिस्सा लेकर रहूँगा। तो खुला चैलेंज शैतान ने दिया था। उन्हें बहकाऊंगा, मैं उन्हें गर्दिशों में उलझाऊंगा, हवस दिलाऊंगा, मैं उन्हें हुक्म दूंगा, वो मेरे हुक्म से चार पायों यानी जानवरों के कान तराशा करेंगे। अल्लाहू अकबर! ये चीज़ आज कितनी कॉमन है, कान तराशने वाली बात। तो शैतान ने खुला चैलेंज लिया था, मैं बहकाऊँगा, उलझाऊँगा, हवस दिलाऊँगा, उन्हें हुक्म दूँगा कि जो है डिफरेंट डिफरेंट एबनॉर्मल चीज़ें करवाऊँगा। क्या यानी अजीब-अजीब हरकतें उनसे करवाऊँगा, यानी पियर्सिंग करेंगे, ये तमाम चीज़ें। आज कहाँ-कहाँ पियर्सिंग करवा रहे हैं, ये 1400 साढ़े 1400 साल पहले बता दिया गया था। अल्लाह हमारे बच्चों को शैतान के धोखे से महफूज़ रखे, और हमको भी शैतान के विस्पर्स से महफूज रखें। और मैं उन्हें हुक्म दूँगा कि मेरे हुक्म से खुदाई सख्त में रद्द-ओ-बदल करें। ये चीज़ फलयुगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह में आएगी। अल्लाह की साख़त में तब्दीली, स्कॉलर्स कहते हैं कि इसकी इजाज़त नहीं है। यानी अल्लाह ताला जैसा हमारा जो है साख़त बनाया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, यानी जिस तरह हमारी बॉडी या हमारा जैसा भी फ़िज़िक बनाया है, उसमें तब्दीलियाँ लाना। तो आज टैटूज़ कितने कॉमन हो गए हैं, वो चीज़ देखें। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज़ कितनी की जाती हैं, अनलेस वो आपका सीवियर एक्सीडेंट हो गया है, उसमें आपकी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है, वो जायज़ है। लेकिन अपने आप के चेहरे को ब्यूटीफाई करना, बोटॉक्स ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक सर्जरीज़, प्लास्टिक सर्जरीज़, ये तमाम चीज़ें कहाँ से आ गई? ये सब चीज़ें जो शैतान ने वादा किया था, उसमें आ गई। तो फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह के अंदर आ जाता है, इसकी भी इजाज़त नहीं है। कोई भी ऐसी तब्दीली जो मुस्तकिल तब्दीली हो, परमानेंट तब्दीली हो जाए उसमें, क्योंकि टैटूज़ क्या है, परमानेंट। तो परमानेंट तब्दीली, अल्लाह को ये भी मालूम था कि फ्यूचर में ऐसा दौर आएगा, वो तो इंसान नहीं कर सकता, वो शैतान के अमल में से आ जाएगा। कैसी तब्दीली? शैतान ने कहा, मैं उनको तालीम दूँगा जिससे वो अल्लाह की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ देंगे। और आज हम जानते हैं कि करोड़ों रुपए जो है कॉस्मेटिक सर्जरी के ऊपर लोग खर्च कर रहे हैं। तो ये तालीम दे रहा है जो है शैतान, खुद के ऐसे-ऐसे आइडियाज़ दे रहा है जो है ट्रांसफ़ॉर्म होने के। तो उस शैतान को नॉर्मली हमारे माशरे में क्या कॉमन है, चलिए कोई हमारे माशरे में तो कॉस्मेटिक सर्जरीज़ नहीं कराता अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे माशरे में बाल स्ट्रेट करवाते हैं, ब्लो ड्राई करवाते हैं, ये तमाम चीज़ें हमारे माशरे में कॉमन हैं कि इन चीज़ों की पलकें, स्पेशली आईलिड्स, वो तमाम चीज़ें, मेकअप, उस शैतान को जिसने अल्लाह की बजाय अपना वली और सरपरस्त बना लिया, वो सारी नुकसान में पड़ गया। वो इन लोगों से वादे करता है और उन्हें उम्मीदें दिलाता है, मगर शैतान के सारे वादे बेजोस फ़रेब हैं और कुछ नहीं हैं। सि अ वादे क्या करता है कि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, वो करेगा, तुम सर्जरी करवा लोगे,
تمہاری لائف بیٹر ہو جائے گی، لوگوں کا ایکسیپٹنس زیادہ مل جائے گا۔ یہ شیطان کے دھوکے ہیں۔ اللہ نے کہا جھوٹے وعدے کرتا ہے، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے، یعنی رہائی کی کوئی صورت وہ نہیں پا سکتے جب وہ شیطان کے وسوسے میں آ کے یہ تمام چیزیں کروا لیتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، انہیں ہم ایسی باغوں میں، دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں جہاں جہنم کی بات کرتا ہے، لوگوں کو جو ہے جہنم کی بات کرتا ہے، وہاں ایز اے پیر عمل کرنے والے لوگ اور جنت کی بشارت ضرور دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو نا امیدی سے یہاں پر بچا لیتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اللہ کے وعدے پر یقین کر لیں انسان اپنی زندگیوں کو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اچھائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اس کے اندر ہم لگ جائیں، یعنی وی کین ہیو ہیلدی کمپٹیشنز دین اسلام میں، یعنی آپ عمل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ کیا صحابہ میں یہ موجود نہیں تھا؟ کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ نہیں تھی؟ کئی صحابہ میں ایسی ہیلدی کمپٹیشنز ہوا کرتی تھی۔ تو اپنی انرجیز وہاں لگائیں، اپنا وقت، اپنا مال، جان، جو یہ چیزوں میں لگائیں، ضائع نہ کریں۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ سورہ نساء آیت نمبر 123۔ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، یعنی نہ ہمارے ڈیزائرز کے حساب سے ہمارا آخرت کا اجر ہے، نہ اہل کتاب کے آرزو، اس کے لوگوں کے ڈیزائرز کے حساب سے آخرت ہے۔ آخرت کس کے حساب سے ہے؟ کون ہے روزے محشر کا مالک؟ مالک یوم الدین صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ جو بھی برائی کرے گا اس کے بدلے سا پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو بھی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرا برابر حق تلفی نہیں ہوگی۔ یہ بالکل ایسے ہیں کہ ایک بچہ پرفیکٹ پیپر کرے امتحان کے دن، امتحان ہال میں بیٹھ کے، اور پھر وہ امتحانی ہال سے اٹھے، اپنا پیپر امتحان دینے کے بجائے، پیپر سبمٹ کرنے کے بجائے بیگ میں ڈال کے لا لے، تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنا نقصان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کے حق تلفی نہیں کرتا۔ انسان خود اپنے کاموں کے اندر ایسے کام کر جاتا ہے جس کی وجہ اس کی نیکیاں جو ہے واش آؤٹ ہو جاتی ہیں۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خام کر دیا، یعنی اللہ کے آگے سبمٹ ہو گیا، اپنا رویہ نیک رکھا، اور یکسو ہو، یہاں پر بات آ گئی، یعنی آپ یونائٹ ہو جائیں، یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کریں۔ وَاتَّخَذُوا اللَّهَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَاتَّخَذُوا اللَّهَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ صحت اور ایمان کے ساتھ عبادت کی اسٹرنجنسی کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری لائلٹیز، ہمارا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، قرآن کے احکامات کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، ایمان کی اسٹرنجنسی کے ساتھ ہمیں باعمل مسلمان بنائے، اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فی لکم القرآن الحکیم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔